لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمين جی سورۃ الرعد آیت نمبر 5 سے آنورڈس ہم نے کرنا ہے. کل جو ہم نے آیات کی تھی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کی طرف غور و فکر کرنے کی انسان کو تلقین کر رہے ہیں اور آسمان کے حوالے سے آسمانوں میں بھی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو دلائل موجود ہیں ان کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زمین میں بھی جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کی ان کی طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آسمانوں کو کھڑا کیا ہوا ہے بغیر ستونوں کے یا ایسے ستونوں کے جو نظر آنے والے نہیں ہیں اور سورج و چاند کو مسخر کیا ہوا ہے ہر کوئی ایک معلوم مدت تک چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ تمام کاموں کی تدبیر کرنے والے ہیں اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ یقین کریں اس کے آخرت میں اللہ سے ملاقات ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا اس میں پہاڑ بنائے اور اس میں نہریں بھی جاری کی پہاڑوں کے ساتھ ہی نہریں دریا چشمے اس میں سب کچھ آ جاتا ہے انہار میں جن سے کھیتیاں بھی سیراب ہوتی ہیں لوگوں کو پینے کے لیے بھی پانی ملتا ہے بہت سے فوائد ہیں چشموں کے نہروں کے دریاؤں کے تو چونکہ پہاڑوں کا ذکر آیا تو ان کے ساتھ ان میں سے نکلنے والے دریاؤں اور چشموں کا بھی ذکر آ گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر قسم کے پھلوں میں اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں اور پھلوں سے مراد میں نے آپ کو بتایا کہ ہر پروڈکٹیو حصہ جو بھی کسی پودے کا ہو سکتا ہے اس سے مراد صرف فروٹ نہیں ہے سب چیزیں ویجیٹیبلز اور اناج سب چیزیں اور اس میں جوڑے بنائے یہ بھی ہم نے تفصیلاً دیکھ لیا تھا. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دن کو رات کو دن پر طاری کر دیتے ہیں دن اور رات بھی ایک دوسرے کا جوڑا ہے تو کائنات میں ہر چیز آپ کو جوڑوں میں نظر آتی ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو واحد و یکتا ہے اور اس میں بھی نشانیاں ہیں غور و فکر تفکر کرنے والوں کے لیے. پھر زمین کے ٹکڑے ہیں خطے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے ہیں باغات ہیں انگوروں کے اور کھیتیاں ہیں کھجوروں کی اور کھجور کے درخت سنگل تنے والے بھی ہیں ایک تنے سے ایک جڑ سے دو تنے بھی نکلے ہوئے ہیں یعنی اکیرے بھی دوہرے بھی حالانکہ پانی سب کو ایک ہی جیسا ملتا ہے پھلوں میں فرق ہوتا ہے پیداوار میں فرق ہوتا ہے درخت کی شکل میں فرق ہوتا ہے تو اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ کس کو کس پہ فضیلت دیتے ہیں اور اس میں نشانیاں ہیں ان قوموں کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہیں. ٹھیک ہے ایک سیکنڈ مجھے ذرا 5 منٹس دیں گلانٹی تھوڑا سی ریکارڈنگ پاز کر لیں. آیت نمبر 5 سے آج ہم نے پڑھنا ہے یہ میں پڑھتی ہوں یہاں سے وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل ہی ہے ان لوگوں کی یہ بات کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ سے پیدا ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. وَإِن اور اگر تعجب تم تعجب کرتے ہو عجب سے ہے عین جیم اور با یعنی تمہیں یہ بات عجیب لگتی ہے تاج ہے آتا ان والا تم کے معنی میں فعجب تو عجیب ہی ہے وہی روٹ ہے یعنی عجیب ہی ہے تعجب والی ہی بات ہے قولہم بات ان کی اذا کیا کے معنی میں ہے اذا جب کننا ہم ہو جائیں گے ترابن ترابا مٹی سے آتا ہے سوکھی مٹی کے لیے تراب آتا ہے گیلی مٹی کے لیے تین کیا انا بے شک ہم انا اور نا سے بے شک ہم لفی البتہ میں
خلقن پیدائش، لام زبر البتہ فی میں کے لیے آتا ہے، اور خلقن پیدائش میں، نئی تخلیق میں، البتہ پیدائش میں ہوں گے، جدید نئی جدت سے، یعنی جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ سے نئی پیدائش میں ہوں گے، نئی مخلوق ہوں گے. اولئکا یہی الذین وہ لوگ ہیں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بربہم رب کا ان کے، واولئکا اور یہی لوگ ہیں، الاغلال توق ہیں، غین لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے. غلل جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے یا تو کسی چیز کو اوپر اوڑھنا یا کسی چیز کے بیچ میں چلے جانا. تو اس سے مراد توک، بیڑیاں، ہتھ کڑیاں، جیسے ہتھ کڑیوں کے بھی ایسے بیچ میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے نا، اور گردن بھی اس کے بیچ میں چلی جاتی ہے. تو غلل جو ہے سے مراد وہ پانی بھی ہوتا ہے جو درختوں کے درمیان میں ایسے بہ رہا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو غلن جو ہے اس سے پھر توق مراد ہوتے. توق ہوتا ہے نا جو پرانے زمانے میں قیدیوں کے ایسے گردن میں ڈالا جاتا تھا اور ساتھ ہاتھ بھی بندھے ہوتے تھے تاکہ موومنٹ ان کی جو ہے وہ ریسٹرکٹ ہو جائے. تو توق ہیں، فی اعناقہم، اعناق انق سے ہیں، عین نون اور قاف جو گردن کے لیے آتا ہے، تو اعناقہم ان کی جمع بن جاتی ہے ان کی گردنوں میں. واولئکا اور یہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں خلد ہمیشگی سے ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے. اب یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا نا کہ تمہیں ان کی بات عجیب لگتی ہے. کون سی بات عجیب لگتی ہے؟ کہ وہ جو یہ بات نہیں مانتے تھے نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک دفعہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو اس کے بعد ہم دوبارہ سے نئی پیدائش میں ہوں گے. یہ بات ان کو ناقابل یقین لگتی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں ان کی یہ بات عجیب لگتی ہے کہ یہ کیوں نہیں مانتے، یعنی دیکھنا اتنی صاف نشانیاں ہیں کائنات میں، ان نشانیوں کی طرف توجہ بھی دلائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کتنی نشانیوں کو مینشن کر چکے ہیں. اگر آپ پچھلی والی آیات کو دیکھیں تو اتنی واضح نشانیوں کے ہونے کے باوجود بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. تو اگر آپ کو یہ بات ان کی عجیب لگتی ہے تو صحیح لگتی ہے، کیونکہ وہ بات ہے ہی بہت عجیب. یعنی دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کو ماننا، لیکن یہ چیز نہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک دفعہ پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ نہیں پیدا دوبارہ بھی پیدا کر سکتا، اس چیز کا انکار کرنا. کیونکہ دیکھیں نا یہ اگر کوئی بھی تھوڑا سا بھی عقل و شعور رکھنے والا انسان ہو تو وہ اس چیز کو سمجھ لے گا. دیکھیں ایک بچے جب اپنے ٹوائز سے کھیل رہے ہوتے ہیں، بلاکس ہوتے ہیں ان کے پاس، لیگو وغیرہ ہوتے ہیں، اس سے وہ بلڈنگ بناتے ہیں یا کوئی چیز بناتے ہیں، اس کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ بنا لیتے ہیں. ایک عام انسان بھی دیکھیں، مزدور وغیرہ کبھی کوئی گھر ہوتا ہے اس کو ڈیمولش کر دیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ وہاں پہ گھر بنا لیتے ہیں. تو اگر انسان بلکہ ایک چھوٹا بچہ اگر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو اس نے توڑا، اس کے بعد اس نے دوبارہ بنا لیا، تو خالق کائنات، مالک کائنات جو اتنی طاقتور ہستی ہے، جو اتنی اعلیٰ کبیر ہستی ہے، اس سے اس چیز کو بعید کیا سمجھنا، یہ تو سراسر بے وقوفی ہے نا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے ہو یہ بنایا وہ بنایا، یہ کیا وہ کیا. تو اگر میں پہلی دفعہ کر سکتا ہوں، عدم سے وجود میں لا سکتا ہوں، سارے معاملات کی تدبیر کر سکتا ہوں، پہلے سے موجود مثالوں سے بھی دوسری چیزیں پیدا کر سکتا ہوں، تو اگر تم مر کر مٹی ہو کے ختم بھی ہو جاتے ہو، فنا بھی ہو جاتے ہیں، تو بھی میرے لیے تمہارے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. پہلی دفعہ بھی تو تمہیں عدم سے وجود میں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات لائی تھی نا. تو یہ واقعی ان کی بات عجیب ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب لگ رہی ہے یا جو بھی ان کی یہ بات سن رہا ہے وہ بات ہے ہی عجیب. کیونکہ جو بھی ذی شعور انسان ہے، کوئی بھی عقل رکھنے والا، اس کے لیے یہ بات ماننا کوئی بھی مشکل نہیں ہے. یہ جو لوگ ضد پہ ہوتے ہیں ہٹ دھرمی میں، اور جو اس چیز کو ماننا نہیں چاہ رہے ہوتے نا کہ اپنی من مانی کریں گے تو اس کے بعد ان کو جواب دینا پڑے گا، ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس دوبارہ اٹھائے جانے اور دوبارہ اللہ کے سامنے حاضر ہوئے جانے پر انکار کرتے رہتے ہیں. یہ ہے مسئلہ ان لوگوں کا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہہ دیا کہ ان کے گلوں میں توق ہے. اب یہ جو توق والی بات یہاں پہ آئی ہے نا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک الذین کفروا بربہم، یعنی انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم یہ کہیں کہ نہیں اللہ کو تو وہ مانتے تھے،
تو انکار کا یہاں پہ کیوں کہا گیا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کا انکار کرنا یا اللہ تعالیٰ کی کسی طاقت کا، اس کے قادر و مطلق ہونے کا اور انکار کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جب ماننا ہے تو اس کی تمام طاقت قدرت کے ساتھ ماننا ہے نا، کہ وہ ایک دفعہ پیدا کر سکتا ہے تو دوسری دفعہ بھی پیدا کر سکتا ہے، یعنی یہ تو معذلہ یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی چیز سے عاجز سمجھنے والی بات ہے نا، کہ وہ دوبارہ سے زندہ نہیں کر سکتا، دوبارہ سے پیدا نہیں کر سکتا، تو یہ تو پھر اللہ کی ہستی کا ہی انکار ہو گیا۔ وہ ذات تو ہے ہی ایسی اعلیٰ عرفا کہ اس سے تو کچھ بھی بعید القیاس نہیں سمجھنا چاہیے، کچھ بھی اس سے اس کے لیے ناممکن نہیں سمجھنا چاہیے، تو اس لیے یہ کہا اولئک الذین کفروا بربہم، حالانکہ وہ ہمیں پتہ ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے اللہ کو مانتے تھے کہ ایک ذات ہے، خالق ہے جس نے یہ سب چیزیں پیدا کی ہیں، لیکن دیگر صفات کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بہت سی ہستیاں شریک ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی اس طاقت اور قوت کو نہیں مانتے تھے، تو اس لیے یہ کفروا بربہم کہا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے نئی تکلیف میں آئیں گے، اور اصل میں ان کے اندر جو ایک یہ احساس تھا نا کہ ہم کسی کو جواب دہ نہ ہیں نہ ہوں گے نہ وہ ہونا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ کانسیپٹ بنایا ہوا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، کیونکہ جب انسان یہ سوچ لے کہ دوبارہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو پھر تو اس کو اپنے اوپر بہت سی پابندیاں لگانی پڑے، بہت سے گناہوں سے خود کو روکنا پڑے، اور وہی پابندیاں تو ان کو بتائی جا رہی تھی اس دین میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی تبلیغ کر رہے تھے، تو اس لیے یہ کہا گیا کہ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہاں پہ جو اغلال ہے نا فی اناقہم، اس کو دونوں طرح سے لیا جائے گا، پریزنٹ کے حوالے سے بھی، ان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی، اور ان کی آخرت میں جو صورتحال ہوگی اس کے حوالے سے بھی، کہ یعنی آخرت میں ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور پھر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یعنی ان کو باندھ کے اور کھینچ کے اور قیدی بنا کے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا جہاں پہ وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی ان کی آخرت کی جو سزا ہے اور عذاب ہے اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کی موجودہ حالت کو بھی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ گردن میں جب طوق ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان آزاد نہیں ہے، قیدی ہے وہ، ٹھیک ہے، تو علامت ہوتی ہے نا قیدیوں کے لیے ہوتے تھے یہ گردنوں کے طوق، تو اس سے مراد ان کی جو جہالت ہے اس کا تو، جو ان کی ضد تھی، جو ان کی انا تھی، جو ان کا تکبر تھا اس کا بھی توق مراد ہے، اس سے مراد جو ان کی نفسانی خواہشات تھیں جن کے وہ غلام بنے ہوئے تھے، جن کو وہ چھوڑ نہیں سکتے تھے وہ بھی مراد ہے، پھر اس سے مراد جو انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے طریقے اپنائے ہوئے تھے، جن کی اندھی تقلید وہ کر رہے تھے، اس سے مراد وہ توق بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ خود تو غور و فکر کرتے نہیں، پھر ان کے اندر جو تعصب تھا، جو دشمنی تھی، جو بلا وجہ کا حسد تھا، یہ سارے بھی توق ہی ہیں نا جو انسان کو اس طرح جکڑ کے رکھتے ہیں، جس طرح ہتھکڑیاں بیڑیاں توق یہ انسان کو جکڑ کے رکھتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ یہ جو ان کے گلے میں پڑے ہوئے سارے توق تھے اور یہ بیڑیاں اور زنجیریں تھیں، ان کی وجہ سے وہ آزاد نہیں تھے ہوتے، نہ وہ اپنی سوچ کو آزاد کرتے تھے، نہ وہ کوئی اپنے جو خیالات اور اپنے رسوم و رواج ان سے خود کو آزاد کرتے تھے، نہ وہ اپنے اخلاق میں جو ان کی ضد ہٹ درمی اور انا تھی اس سے خود کو آزاد کرتے تھے، تو بیسیکلی بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ غلام ہیں، یہ قیدی ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کے قیدی ہیں، اپنی جہالت اور ہٹ درمی اور انا کے قیدی ہیں، اپنے تکبر کے قیدی ہیں، اور جنہوں نے شرک اور کفر اور نافرمانی اور سرکشی کے طوق ڈالے ہوئے ہیں اس کے قیدی ہیں یہ، اور یہ اس سے نکل ہی نہیں سکتے، کیونکہ دیکھیں جو ایک آزاد انسان ہوتا ہے نا وہ آزادانہ سوچ رکھتا ہے، وہ غور و فکر کرتا ہے، اور وہ ان چیزوں میں نہیں پڑا رہتا کہ یہ تو میرے آباء اجداد نے کہا ہے، یہ تو میرے آباء کا دین ہے، ہمارے خاندان میں ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے تو یہ ہی صحیح ہے، اور میں نے اسی کے پیچھے بس وہی گلے میں توق ڈال کے تو ایسے غلام بن کے چلتے جانا، تو اس سے ایک بڑی حقیقت یہ واضح ہوتی ہے کہ جو اندھی تقلید ہے، یا جب انسان اپنی خواہشات کو چھوڑ نہیں سکتا، اپنے نفس کا بندہ غلام بن جاتا ہے، تو یہ دراصل ایک قید ہوتی ہے، یہ دراصل ایک طرح کی غلامی ہوتی ہے جس میں انسان پڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
تو آخرت کی تو ان کی یہ سزا بتائی گئی ہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں زندگی ایسی گزاری تھی نا، قیدی بن کے اپنی ان تمام خواہشات اور غلط عقائد کی اور چیزوں کی. تو اسی طرح سے آخرت میں بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا، ان کو اسی طرح توق پہنا کے قیدی بنا کے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. لیکن جو ان کی یہ پریزنٹ سچویشن بتائی گئی ہے نا، اس کے اوپر بھی ذرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ توق جو ہوتا ہے نا، وہ انسان کو پھر ادھر ادھر دیکھنے نہیں نا دیتا. غلام ہوتا ہے نا انسان، تو وہ تو پھر ایک ہی جگہ پہ اس کی گردن رہتی ہے، ہاتھ بازو بھی اس کے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں ساتھ، تو موومنٹ اس کی بالکل ریسٹرکٹ ہوتی ہے. تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا ہمارے اوپر بھی، ہماری گردنوں میں بھی کوئی توق تو نہیں پڑے ہوئے جن کو ہم اتار نہیں سکتے ہیں. کیا ہمارے ہاتھوں میں بیڑیاں، ہتھکڑیاں تو ایسی نہیں ہیں جو جن سے ہم بھی آزاد نہیں ہو پا رہے. تو ہم اگر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ بہت سے ایسے رسوم و رواج کے توق ہیں جو ہمارے بھی گلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جن سے ہم نکلتے نہیں ہیں، جن کو ہم اتارتے نہیں ہیں. کہیں پہ برادری کا پریشر ہے، کہیں پہ معاشرے کا پریشر ہے کہ فلاں یہ کر رہا ہے تو مجھے بھی یہی کرنا ہے. کہیں پہ آباء و اجداد کے جو روایتی طریقے ہیں، چاہے وہ دین سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ ویسے دنیاوی لحاظ سے ہیں، ان کو بھی ہم کرنا اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ کہیں پہ کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو کیسے کیسی عجیب غلط قسم کی بدعات اور کام کیے جاتے ہیں. جتنے قرآن پڑھانے ضروری ہیں، مسجد سے بچے بلوا لو، اتنی دیگیں چڑھانی ضروری ہیں، جمعراتیں کروانی ضروری ہیں. اس طرح کے کتنے یہ توق ہی ہے نا. اور یہ توق اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ کام ہم اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی سوچ کو آزاد نہیں کیا نا. ہم نے یعنی اپنی گردن میں وہ جو چیزیں ڈالی ہوئی ہیں، ہم بھی ان کو اتارتے نہیں ہیں. علم چاہیے ہوتا ہے نا، ظاہر ہے آپ علم حاصل کریں گے، کوئی تھوڑا سا غور و فکر کریں گے، کوئی اپنی سوچ کو خود آزاد کریں گے، سوچ کو خود تحریک دیں گے، تو ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کر کے ان سے نکلیں گے نا. سب سے بڑا توق تو ہمارے گلے میں یہ ہے نا، لوگ کیا کہیں گے. ہر چیز کرتے ہوئے ہمیں پتہ بھی ہوگا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، پتہ بھی ہے کہ یہ حدود ہے جن کے اندر مجھے رہنا ہے، پھر بھی ہمیں یہی ہوگا لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی. تو یہ چیزیں، مطلب اس کو ہم صرف یہ نہ سمجھے کہ یہ معاملات صرف ان کے ساتھ تھے، مشرکین کے مکہ کے ساتھ. یہ ہر دور میں لوگوں کے ساتھ رہی ہیں، اور آج بہت سے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. آپ ان کو بدعات سے روکنا چاہیں وہ نہیں رکیں گے، آپ ان کو شرک سے روکنا چاہیں، یہ جو قبر پرستی اور وہاں پہ جا کے چادریں دیگے چڑھانا، منتیں مانگنا، دھاگے باندھنا، تعویذ وغیرہ سب یہ کام کرنا، سب شرک ہے. اور لیکن بات وہی ہے کہ عقل استعمال نہیں کرنی، اپنے آپ کو آزاد نہیں کرنا، اپنی سوچ کو آزاد نہیں کرنا. جو بتا دیا گیا، جو آباء و اجداد کے طریقے، ہم نے وہی کرتے جانا ہے. چاہے خوشی کا موقع ہے، شادی بیاہ کے موقع پہ بھی آپ دیکھ لیں بہت سی غلط قسم کی غیر شرعی رسومات جو ہیں، جیسے وہ قرآن پاک پکڑ کے اس کے نیچے سے گزارا جا رہا ہے، یا اور بھی جو غلط قسم کی ہوتی ہیں، وہ چاول پھینکے جا رہے ہیں، رزق ضائع کیا جا رہا ہے. کوئی عقل تو استعمال کرے گا نہیں کہ یہ ہم رزق کتنا ضائع کر رہے ہیں، اتنے چاول اٹھا کے زمین میں پھینکے جا رہے ہیں، اس کے اوپر لوگ چل رہے ہوتے ہیں، پاؤں میں روندے جا رہے ہیں. I'm just giving some examples. کہ یہ معاملات تو صرف مشرکین مکہ کے ساتھ نہیں تھے. آج ہمارے معاشرے کے بہت سے مسلمان ہیں جو ان توق کا شکار ہیں. تو بات یہی ہے کہ صرف یہ توق نہیں تھا کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو زندہ کیسے ہوں گے. آج ہمارے معاملات بھی اگر ایسے ہیں کہ ہمارے اندر تعصبات کے یا ضد کے یا باوجداد کے طریقوں کے یا یہی جو ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس طرح کے پریشر ہیں رسوم و رواج کے، تو یہ بھی سب توق ہیں. ان کے بارے میں ہمیں بھی سوچنا ہے، ہمیں بھی خود کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی علم حاصل کریں اور ہمارا دماغ کھلے. بعض دفعہ لوگ علم بھی حاصل کر لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن دماغ کھلتا نہیں ہے نا، آزاد نہیں ہوتے، قیدی ہی بنے رہنا پسند کرتے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عبرتناک مثالیں ہیں جو گزر چکی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب لوگوں کی ظلم کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب بہت سخت سزا دینے والا بھی ہے.
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ اور وہ طلب کرتے ہیں جلدی آپ سے، و اور یا آتین والا وہ کے معنوں میں، سین تا باب استفعال میں جانے سے آتا ہے اور اس کا مطلب بالعموم یہ طلب کرنے کے معنوں میں ہوتا ہے. وہ طلب کرتے ہیں، عین جیم لام اجلت کا ورڈ اردو میں ہم یوز کرتے ہیں جلدی، وہ طلب کرتے ہیں جلدی، واو نون پلورل کے لیے، اور کا زبر جو ہے سنگل تم کے لیے آتا ہے، سمرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. بالسیئتی سیئتن جو ہے برائی کے لیے آتا ہے، سین واو حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. بازے بھی آپ کو کے معنوں میں کر دیں کہ یہاں پہ اس برائی سے مراد عذاب ہے بیسیکلی، یا پکڑ ہے یا سزا ہے. قبل الحسناتی پہلے اچھائی کے، حسنہ جو ہے وہ خیر کے لیے آتا ہے، بھلائی کے لیے آتا ہے، اچھائی کے لیے آتا ہے. وقد حالانکہ یقیناً خلط گزر چکی، من قبلہم ان سے پہلے، المسولات میم سا لام مثال ہوتا ہے نا، تو مسولت ان کی جمع مسولات. مسولت ان کہتے ہیں کہ ایسی کوئی مثال یا واقعہ جسے دیکھ کر عبرت حاصل ہو، یعنی ایسی کوئی سزا جس کو دیکھ کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ جرم سے باز رہے. ٹھیک ہے، عبرتناک مثالیں آپ کہہ سکتے ہیں. وَإِنَّ اور بے شک ربا کا رب تیرا لذو مغفرتن البتہ مغفرت کرنے والا ہے، بخشش والا ہے، للناسی لیے لوگوں کے، علی ظلمہم اوپر ان کے یا ان کے ظلم کے باوجود. علی جو ہے یہاں پہ باوجود کے معنوں میں آپ کہیں گے. وَإِنَّ اور بے شک ربا کا رب تیرا لشدید العقاب البتہ شدید عقاب جو ہے، عقوبت عقب سے ہے، سزا کے معنوں میں آتا ہے. عقب کہتے ہیں پیچھے کو، یا ایڑی کے لیے آتا ہے جو پیچھے ہوتی ہے یہ، تو کسی عمل کے پیچھے آتی ہے سزا جو ہے، اس لیے اس کے لیے بھی ورڈ آتا ہے. تو شدید العقاب البتہ سخت سزا دینے والا ہے، یا تیرا رب سزا سخت ہے سزا دینے میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو مطالبہ کرتے ہیں نا، ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ یہ اس طرح کے مطالبات کرتے تھے بڑے آرام سے کہ اچھا ٹھیک ہے لے آؤ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو. جب ان کو آخرت کے بارے میں ڈرایا جاتا تھا یا اللہ کے عذاب سے کون کیا جاتا تھا کہ دیکھو پچھلی قوموں پر بھی عذاب آئے، تو وہ اتنے نڈر ہو چکے ہوئے تھے، اتنے بے خوف ہو چکے ہوتے تھے، کہتے تھے اگر ٹھیک ہے اگر تم واقعی سچے نبی ہو اور جو تم باتیں ہماری کر رہے ہو، ہمیں ڈرا رہے ہو کر کے ہمیں جن باتوں سے، تو پھر لے آؤ نا اس عذاب کو. آ کیوں نہیں جاتا عذاب جس سے تم ہمیں دھمکاتے رہتے ہو، دیر کیوں ہو رہی ہے اس میں. اس طرح کی بات ہم پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، کہ اللہ تو ہمارا حساب کرتے اور ہمارے اوپر کوئی کچھ جلدی کر دے ہمارے لیے، جو بھی تو نے حساب کا معاملہ ہمارے ساتھ رکھا ہوا. کبھی کہتے تھے کہ یہ باتیں جو یہ کر رہا ہے اگر یہ سچ ہے تیری طرف سے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی دردناک عذاب نازل کر دے. اس طرح کی باتیں بھی کرتے تھے. تو اس آیت میں نا انہی باتوں کا جواب دیا گیا کہ خیر سے پہلے شر مانگ لیتے ہیں اپنے لیے، بجائے اس کے کہ اپنے لیے خیر کی دعا کریں اور ہدایت کی دعا کریں، اللہ کی رحمت طلب کریں، فضل طلب کریں، الٹا اپنے لیے عذاب طلب کریں، سزا طلب کریں. اصل میں جو ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا، ان کو یہ سمجھنا چاہیے تو ان کو مہلت ملی ہوئی ہے، تو بجائے اس کے مہلت سے فائدہ اٹھائیں، اپنا معاملہ درست کریں، الٹا اس مہلت کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. اتنے باغی ہو چکے ہیں یہ، اتنے سرکش ہو جائیں. دیکھیں نا یہ بات کسی عام انسان کے منہ سے تو نہیں نکل سکتی، جس کو ذرا سا بھی اللہ کا تقوی یا خوف ہوگا کہ اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے. تو یہ اگرچہ اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن وہی بات ہے نا، اللہ کی طاقت اور پکڑ کو اس طرح سے نہیں مانتے تھے نا، کیونکہ اللہ کی ذات کی بڑائی کو اس طرح سے نہیں مانتے تھے، اس لیے ان کو کوئی ڈر خوف ہی نہیں تھا. کتنی بے خوفی والی بات اور کس قدر جہالت کی بات ہے کہ انسان اس طرح بڑا چیلنج کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ لے آؤ پھر عذاب، ہم تو نہیں ڈرتے. یعنی یہی معاملہ ہے نا کہ ہم تو نہیں ڈرتے. تو عذاب کا تو اللہ نے ایک وقت مقرر رکھا ہوا ہے، اس سے پہلے تو مہلت ہے انسان کے پاس. تو اس لیے یہ کہا گیا کہ ان سے پہلے کتنی ایسی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں جن سے یہ واقف بھی ہیں. للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمين. जी सूरत रात आयत नंबर 5 से ऑनवर्ड्स हमने करना है। कल जो हमने आयत की थी इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कायनात की तरफ गौर व फिक्र करने की इंसान को तलकीन कर रहे हैं और आसमान के हवाले से आसमानों में भी जो अल्लाह ताला की कुदरत के जो दलाइल मौजूद हैं उनकी तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है और इसके साथ साथ ज़मीन में भी जो निशानियां हैं अल्लाह ताला की ज़ात को पहचानने की उनकी तरफ भी तवज्जो दिलाई जा रही है कि अल्लाह ताला ने कैसे आसमानों को खड़ा किया हुआ है बगैर सतूनों के या ऐसे सतूनों के जो नज़र आने वाले नहीं हैं और सूरज और चांद को मुसख्खर किया हुआ है हर कोई एक मालूम मुद्दत तक चल रहा है और अल्लाह ताला तमाम कामों की तदबीर करने वाले हैं अपनी आयत को खोल खोल के बयान करते हैं ताकि लोग यकीन करें उसके आखिरत में अल्लाह से मुलाकात होगी। फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन को फैलाया उसमें पहाड़ बनाए और उसमें नहरें भी जारी की पहाड़ों के साथ ही नहरें दरिया चश्मे इसमें सब कुछ आ जाता है अनहार में जिनसे खेतियां भी सैराब होती हैं लोगों को पीने के लिए भी पानी मिलता है बहुत से फवायद हैं चश्मों के नहरों के दरियाओं के तो चूंकि पहाड़ों का जिक्र आया तो उनके साथ उनमें से निकलने वाले दरियाओं और चश्मों का भी जिक्र आ गया और फिर अल्लाह ताला ने बताया कि हर किस्म के फलों में अल्लाह ताला ने जोड़े बनाए हैं और फलों से मुराद मैंने आपको बताया कि हर प्रोडक्टिव हिस्सा जो भी किसी पौधे का हो सकता है इससे मुराद सिर्फ फ्रूट नहीं है सब चीज़ें वेजिटेबल्स और अनाज सब चीज़ें और इसमें जोड़े बनाए ये भी हमने तफसीलन देख लिया था। फिर ये कि अल्लाह ताला दिन को रात को दिन पर तारी कर देते हैं दिन और रात भी एक दूसरे का जोड़ा है तो कायनात में हर चीज़ आपको जोड़ों में नज़र आती है और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जो वाहिद व यकता है और इसमें भी निशानियां हैं गौर व फिक्र तफक्कुर करने वालों के लिए। फिर ज़मीन के टुकड़े हैं खित्ते हैं जो आपस में मिले हुए हैं बागात हैं अंगूरों के और खेतियां हैं खजूरों की और खजूर के दरख्त सिंगल तने वाले भी हैं एक तने से दो एक जड़ से दो तने भी निकले हुए हैं यानी एकेरे भी दोहरे भी हालांकि पानी सबको एक ही जैसा मिलता है फलों में फ़र्क होता है पैदावार में फ़र्क होता है दरख्त की शक्ल में फ़र्क होता है तो इसमें भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने यही बताया कि ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि किसको किस पे फजीलत देते हैं और इसमें निशानियां हैं उन कौमों के लिए जो अकल से काम लेती हैं। ठीक है एक सेकंड मुझे जरा 5 मिनट्स दें गाना आंटी थोड़ा सी रिकॉर्डिंग पॉज कर लूं। आयत नंबर 5 से आज हमने पढ़ना है ये मैं पढ़ती हूँ यहाँ से वइन तअज्जब फअजबुन कौलुहुम अइज़ा कुन्ना तुराबन अइन्ना लफी खल्किन जदीद उलाइका अल्लज़ीना कफरू बिरब्बिहिम व उलाइकल अगलालु फी अअनाक़िहिम व उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। और अगर तुम्हें ताज्जुब करना है तो ताज्जुब के काबिल ही है उन लोगों की ये बात कि जब हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम दोबारा से पैदा होंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब का इनकार किया है ये वो लोग हैं जिनकी गर्दनों में तोक पड़े हुए हैं ये जहन्नमी हैं और जहन्नम में हमेशा रहेंगे। व इन और अगर ताज्जुब तुम ताज्जुब करते हो उजुब से है ऐन जीम और बा यानी तुम्हें ये बात अजीब लगती है ताजु है आतैन वाला तुम के मायनों में अजब तो अजीब ही है वही रूटवर्ड है यानी अजीब ही है ताज्जुब वाली ही बात है कौलुहुम बात उनकी इज़ा क्या के मायने में है इज़ा जब कुन्ना हम हो जाएंगे तुराबन तुर्ब ताराबा मिट्टी से आता है सूखी मिट्टी के लिए तुराब आता है गीली मिट्टी के लिए तीन क्या इन्ना बेशक हम इन्ना और ना से बेशक हम लफी अलबत्ता में खलकिन पैदाइश लाम जबर अलबत्ता फी में के लिए आता है और खलकिन पैदाइश में नई तखलीक में अलबत्ता पैदाइश में होंगे जदीद नई जिद्दत से यानी जब हम मर जाएंगे तो क्या हम दोबारा से नई पैदाइश में होंगे नई मखलूक होंगे। उलाइका यही अल्लज़ीना वो लोग हैं कफरू जिन्होंने कुफर किया बेरब्बिहिम रब का उनके व उलाइका और यही लोग हैं अल अगलालु तौक हैं गैन लाम लाम
اس کا روٹ ورڈ ہے غلل جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے یا تو کسی چیز کو اوپر اوڑھنا یا کسی چیز کے بیچ میں چلے جانا. تو اس سے مراد توک بیڑیاں ہتھکڑیاں جیسے ہتھکڑیوں کے بھی ایسے بیچ میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے نا اور گردن بھی اس کے بیچ میں چلی جاتی ہے. تو غلل جو ہے اس سے مراد وہ پانی بھی ہوتا ہے جو درختوں کے درمیان میں ایسے بہ رہا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو غلن جو ہے اس سے پھر توک مراد ہوتا ہے. توک ہوتا ہے جو پرانے زمانے میں قیدیوں کے ایسے گردن میں ڈالا جاتا تھا اور ساتھ ہاتھ بھی بندھے ہوتے تھے تاکہ موومنٹ ان کی جو ہے وہ ریسٹرکٹ ہو جائے. تو توق ہے فی اعناقہم اعناق عنق سے ہے عین نون اور قاف جو گردن کے لیے آتا ہے. تو اعناقہم ان کی جمع بن جاتی ہے ان کی گردنوں میں. واولئک اور یہی لوگ اصحاب النار آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون وہ اس میں خلد ہمیشگی سے ہے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا نا کہ تمہیں ان کی بات عجیب لگتی ہے. کون سی بات عجیب لگتی ہے کہ وہ جو یہ بات نہیں مانتے تھے نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک دفعہ مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم دوبارہ سے نئی پیدائش میں ہوں گے. یہ بات ان کو ناقابل یقین لگتی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں ان کی یہ بات عجیب لگتی ہے کہ یہ کیوں نہیں مانتے. یعنی دیکھنا اتنی صاف نشانیاں ہیں کائنات میں ان نشانیوں کی طرف توجہ بھی دلائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کتنی نشانیوں کو مینشن کر چکے ہیں اگر آپ پچھلی والی آیات کو دیکھیں تو اتنی واضح نشانیوں کے ہونے کے باوجود بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. تو اگر آپ کو یہ بات ان کی عجیب لگتی ہے تو صحیح لگتی ہے کیونکہ وہ بات ہے ہی بہت عجیب. یعنی دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کو ماننا لیکن یہ چیز نہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک دفعہ پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ نہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا. اس چیز کا انکار کرنا. کیونکہ دیکھیں نا یہ اگر کوئی بھی تھوڑا سا بھی عقل و شعور رکھنے والا انسان ہو تو وہ اس چیز کو سمجھ لے گا. دیکھیں ایک بچے جب اپنے ٹوائز سے کھیل رہے ہوتے ہیں بلاکس ہوتے ہیں ان کے پاس لیگو وغیرہ ہوتے ہیں اس سے وہ بلڈنگ بناتے ہیں یا کوئی چیز بناتے ہیں اس کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ بنا لیتے ہیں. ایک عام انسان بھی دیکھیں مزدور وغیرہ کبھی کوئی گھر ہوتا ہے اس کو ڈیمولش کر دیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ وہاں پہ گھر بنا لیتے ہیں. تو اگر انسان بلکہ ایک چھوٹا بچہ اگر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو اس نے توڑا اس کے بعد اس نے دوبارہ بنا لی تو خالق کائنات مالک کائنات جو اتنی طاقتور ہستی ہے جو اتنی اعلیٰ کبیر ہستی ہے اس سے اس چیز کو بعید القیاس سمجھنا یہ تو سراسر بے وقوفی ہے نا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے ہو یہ بنایا وہ بنایا یہ کیا وہ کیا. تو اگر میں پہلی دفعہ کر سکتا ہوں عدم سے وجود میں لا سکتا ہوں سارے معاملات کی تدبیر کر سکتا ہوں پہلے سے موجود مثالوں سے بھی دوسری چیزیں پیدا کر سکتا ہوں تو اگر تم مر کر مٹی ہو کے ختم بھی ہو جاتے فنا بھی ہو جاتے تو بھی میرے لیے تمہارے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. پہلی دفعہ بھی تو تمہیں عدم سے وجود میں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات لائی تھی نا. تو یہ واقعی ان کی بات عجیب ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عجیب لگ رہی ہے یا جو بھی ان کی یہ بات سن رہا ہے وہ بات ہے ہی عجیب کیونکہ جو بھی ذی شعور انسان ہے کوئی بھی عقل رکھنے والا اس کے لیے یہ بات ماننا کوئی بھی مشکل نہیں ہے. یہ جو لوگ ضد پہ ہوتے ہیں ہر دھرمی میں اور جو اس چیز کو ماننا نہیں چاہ رہے ہوتے نا کہ اپنی منمانی کریں گے تو اس کے بعد ان کو جواب دینا پڑے گا ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس دوبارہ اٹھائے جانے اور دوبارہ اللہ کے سامنے حاضر ہوئے جانے پر انکار کرتے رہتے. یہ ہے مسئلہ ان لوگوں کا. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہہ دیا کہ ان کے گلوں میں توق ہے. اب یہ جو توق والی بات یہاں پہ آئی ہے نا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک الذین کفروا بربی یعنی انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم یہ کہیں کہ نہیں اللہ کو تو وہ مانتے تھے تو انکار کا یہاں پہ کیوں کہا گیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کا انکار کرنا یا اللہ تعالیٰ کی کسی طاقت کا اس کے قادر و مطلق ہونے کا اور انکار کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جب ماننا ہے تو اس کی تمام طاقت قدرت کے ساتھ ماننا ہے نا کہ وہ ایک دفعہ پیدا کر سکتا ہے تو دوسری دفعہ بھی پیدا کر سکتا ہے. یعنی یہ تو معذ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی چیز سے عاجز سمجھنے والی بات ہے نا
کہ وہ دوبارہ سے زندہ نہیں کر سکتا، دوبارہ سے پیدا نہیں کر سکتا، تو یہ تو پھر اللہ کی ہستی کا ہی انکار ہو گیا. وہ ذات تو ہے ہی ایسی اعلیٰ عرفا کہ اس سے تو کچھ بھی بعید اس کے آس نہیں سمجھنا چاہیے، کچھ بھی اس سے اس کے لیے ناممکن نہیں سمجھنا چاہیے. تو اس لیے یہ کہا اولئک الذین کفروا بربہم، حالانکہ وہ ہمیں پتہ ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے اللہ کو مانتے تھے کہ ایک ذات ہے، خالق ہے جس نے یہ سب چیزیں پیدا کی ہیں، لیکن دیگر صفات کا انکار کرتے تھے. کہتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بہت سی ہستیاں شریک ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی اس طاقت اور قوت کو نہیں مانتے تھے. تو اس لیے یہ کفروا بربہم کہا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے نئی تکلیف میں آئیں گے. اور اصل میں ان کے اندر جو ایک یہ احساس تھا نا کہ ہم کسی کو جواب دہ نہ ہیں، نہ ہوں گے، نہ وہ ہونا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ کانسیپٹ بنایا ہوا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. کیونکہ جب انسان یہ سوچ لے کہ دوبارہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو پھر تو اس کو اپنے اوپر بہت سی پابندیاں لگانی پڑے، بہت سے گناہوں سے خود کو روکنا پڑے. اور وہی پابندیاں تو ان کو بتائی جا رہی تھی اس دین میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی تبلیغ کر رہے تھے. تو اس لیے یہ کہا گیا کہ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہاں پہ جو اغلال ہے نا فی اناقہم، اس کو دونوں طرح سے لیا جائے گا، پریزنٹ کے حوالے سے بھی، ان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی، اور ان کی آخرت میں جو صورتحال ہوگی اس کے حوالے سے بھی. کہ یعنی آخرت میں ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور پھر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یعنی ان کو باندھ کے اور کھینچ کے اور قیدی بنا کے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا جہاں پہ وہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی ان کی آخرت کی جو سزا ہے اور عذاب ہے اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کی موجودہ حالت کو بھی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ گردن میں جب طوق ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان آزاد نہیں ہے، قیدی ہے وہ. ٹھیک ہے، تو علامت ہوتی ہے نا، قیدیوں کے لیے ہوتے تھے یہ گردنوں کے طوق. تو اس سے مراد ان کی جو جہالت ہے اس کا طوق، جو ان کی ضد تھی، جو ان کی انا تھی، جو ان کا تکبر تھا اس کا بھی طوق مراد ہے. اس سے مراد جو ان کی نفسانی خواہشات تھیں جن کے وہ غلام بنے ہوئے تھے، جن کو وہ چھوڑ نہیں سکتے تھے، وہ بھی مراد ہے. پھر اس سے مراد جو انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے طریقے اپنائے ہوئے تھے، جن کی اندھی تقلید وہ کر رہے تھے، اس سے مراد وہ طوق بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ خود تو غور و فکر کرتے نہیں. پھر ان کے اندر جو تعصب تھا، جو دشمنی تھی، جو بلا وجہ کا حسد تھا، یہ سارے بھی طوق ہی ہیں نا جو انسان کو اس طرح جکڑ کے رکھتے ہیں، جس طرح ہتھکڑیاں، بیڑیاں، طوق یہ انسان کو جکڑ کے رکھتے ہیں نا. تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ یہ جو ان کے گلے میں پڑے ہوئے سارے طوق تھے اور یہ بیڑیاں اور زنجیریں تھیں، ان کی وجہ سے وہ آزاد نہیں تھے ہوتے. نہ وہ اپنی سوچ کو آزاد کرتے تھے، نہ وہ کوئی اپنے جو خیالات اور اپنے رسوم و رواج ان سے خود کو آزاد کرتے تھے، نہ وہ اپنے اخلاق میں جو ان کی ضد، ہٹ درمی اور انا تھی اس سے خود کو آزاد کرتے تھے. تو بیسیکلی بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ غلام ہیں، یہ قیدی ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کے قیدی ہیں، اپنی جہالت اور ہٹ درمی اور انا کے قیدی ہیں، اپنے تکبر کے قیدی ہیں، اور جو انہوں نے شرک اور کفر اور نافرمانی اور سرکشی کے طوق ڈالے ہوئے ہیں اس کے قیدی ہیں یہ. اور یہ اس سے نکل ہی نہیں سکتے. کیونکہ دیکھیں جو ایک آزاد انسان ہوتا ہے نا، وہ آزادانہ سوچ رکھتا ہے، وہ غور و فکر کرتا ہے، اور وہ ان چیزوں میں نہیں پڑا رہتا کہ یہ تو میرے آباء اجداد نے کہا ہے، یہ تو میرے آباء کا دین ہے، ہمارے خاندان میں ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے تو یہ ہی صحیح ہے، اور میں نے اسی کے پیچھے بس وہی گلے میں توق ڈال کے تو ایسے غلام بن کے چلتے جانا. تو اس سے ایک بڑی حقیقت یہ واضح ہوتی ہے کہ جو اندھی تقلید ہے، یا جب انسان اپنی خواہشات کو چھوڑ نہیں سکتا، اپنے نفس کا بندہ غلام بن جاتا ہے، تو یہ دراصل ایک قید ہوتی ہے، یہ دراصل ایک طرح کی غلامی ہوتی ہے جس میں انسان پڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آخرت کی تو ان کی یہ سزا بتائی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں زندگی ایسی گزاری تھی نا، قیدی بن کے اپنی ان تمام خواہشات اور غلط عقائد کی اور چیزوں کی. تو اسی طرح سے آخرت میں بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا، ان کو اسی طرح توق پہنا کے قیدی بنا کے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. لیکن جو ان کی یہ پریزنٹ سچویشن بتائی گئی ہے نا، اس کے اوپر بھی ذرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ توق جو ہوتا ہے نا، وہ انسان کو پھر ادھر ادھر دیکھنے نہیں نا دیتا. غلام ہوتا ہے نا انسان، تو وہ تو پھر ایک ہی جگہ پہ اس کی گردن رہتی ہے، ہاتھ بازو بھی اس کے جکڑے ہوئے ہوتے ہیں ساتھ، تو موومنٹ اس کی بالکل ریسٹرکٹ ہوتی ہے.
تو یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا ہمارے اوپر بھی، ہماری گردنوں میں بھی کوئی توق تو نہیں پڑے ہوئے جن کو ہم اتار نہیں سکتے ہیں؟ کیا ہمارے ہاتھوں میں بیڑیاں، ہتھکڑیاں تو ایسی نہیں ہے جو جن سے ہم بھی آزاد نہیں ہو پا رہے؟ تو ہم اگر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ بہت سے ایسے رسوم و رواج کے توق ہیں جو ہمارے بھی گلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جن سے ہم نکلتے نہیں ہیں، جن کو ہم اتارتے نہیں ہیں۔ کہیں پہ برادری کا پریشر ہے، کہیں پہ معاشرے کا پریشر ہے کہ فلاں یہ کر رہا ہے تو مجھے بھی یہی کرنا ہے، کہیں پہ آباء اجداد کے جو روایتی طریقے ہیں، چاہے وہ دین سے ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ ویسے دنیاوی لحاظ سے ہیں، ان کو بھی ہم کرنا اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کہیں پہ کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو کیسے کیسی عجیب غلط قسم کی بدعات اور کام کیے جاتے ہیں، جتنے قرآن پڑھانے ضروری ہیں، مسجد سے بچے بلوا لو، اتنی دیگیں چڑھانی ضروری ہیں، جمعراتیں کروانی ضروری ہیں، اس طرح کے کتنے یہ توق ہی ہے نا۔ اور یہ توق اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ کام ہم اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی سوچ کو آزاد نہیں کیا نا۔ ہم نے یعنی اپنی گردن میں وہ جو چیزیں ڈالی ہوئی ہیں ہم بھی ان کو اتارتے نہیں ہیں۔ علم چاہیے ہوتا ہے نا، ظاہر ہے آپ علم حاصل کریں گے، کوئی تھوڑا سا غور و فکر کریں گے، کوئی اپنی سوچ کو خود آزاد کریں گے، سوچ کو خود تحریک دیں گے تو ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کر کے ان سے نکلیں گے نا۔ سب سے بڑا توق تو ہمارے گلے میں یہ ہے نا، لوگ کیا کہیں گے۔ ہر چیز کرتے ہوئے ہمیں پتا بھی ہوگا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، پتا بھی ہے کہ یہ حدود ہے جن کے اندر مجھے رہنا ہے، پھر بھی ہمیں یہی ہوگا لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی۔ تو یہ چیزیں مطلب اس کو ہم صرف یہ نہ سمجھے کہ یہ معاملات صرف ان کے ساتھ تھے، مشرکین کے مکہ کے ساتھ، یہ ہر دور میں لوگوں کے ساتھ رہے ہیں، اور آج بہت سے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ آپ ان کو بدعات سے روکنا چاہیں وہ نہیں رکیں گے، آپ ان کو شرک سے روکنا چاہیں، یہ جو قبر پرستی اور وہاں پہ جا کے چادریں دیگے چڑھانا، منتیں مانگنا، دھاگے باندھنا، تعویذ وغیرہ سب یہ کام کرنا سب شرک ہے۔ اور لیکن بات وہی ہے کہ عقل استعمال نہیں کرنی، اپنے آپ کو آزاد نہیں کرنا، اپنی سوچ کو آزاد نہیں کرنا، جو بتا دیا گیا، جو آباء و اجداد کے طریقے ہم نے وہی کرتے جانا ہے۔ چاہے خوشی کا موقع ہے، شادی بیاہ کے موقع پہ بھی آپ دیکھیں بہت سی غلط قسم کی غیر شرعی رسومات جو ہیں، جیسے وہ قرآن پاک پکڑ کے اس کے نیچے سے گزارا جا رہا ہے، یا اور بھی جو غلط قسم کی ہوتی ہیں، وہ چاول پھینکے جا رہے ہیں، رزق ضائع کیا جا رہا ہے، کوئی عقل تو استعمال کرے گا نہیں کہ یہ ہم رزق کتنا ضائع کر رہے ہیں، اتنے اتنے چاول اٹھا کے زمین میں پھینکے جا رہے ہیں، اس کے اوپر لوگ چل رہے ہوتے ہیں، پاؤں میں روندے جا رہے ہیں۔ So I'm just giving some examples کہ یہ معاملات صرف مشرکین مکہ کے ساتھ نہیں تھے، آج ہمارے معاشرے کے بہت سے مسلمان ہیں جو ان توق کا شکار ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ صرف یہ توق نہیں تھا کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو زندہ کیسے ہوں گے۔ آج ہمارے معاملات بھی اگر ایسے ہیں کہ ہمارے اندر تعصبات کے یا ضد کے یا باوجداد کے طریقوں کے یا یہی جو ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس طرح کے پریشر ہیں رسوم و رواج کے، تو یہ بھی سب توق ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بھی سوچنا ہے، ہمیں بھی خود کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی علم حاصل کریں اور ہمارا دماغ کھلے۔ بعض دفعہ لوگ علم بھی حاصل کر لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن دماغ کھلتا نہیں ہے نا، آزاد نہیں ہوتے، قیدی ہی بنے رہنا پسند کرتے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عبرتناک مثالیں ہیں جو گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب لوگوں کی ظلم کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب بہت سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ اور وہ طلب کرتے ہیں جلدی آپ سے، اور یا آتین والا وہ کے معنوں میں، سین تا باب استفعال میں جانے سے آتا ہے، اور اس کا مطلب بالعموم یہ طلب کرنے کے معنوں میں ہوتا ہے۔ وہ طلب کرتے ہیں، عین جیم لام اجلت کا ورڈ اردو میں ہم یوز کرتے ہیں جلدی، وہ طلب کرتے ہیں جلدی، واو نون پلورل کے لیے، اور کا زبر جو ہے سنگل تم کے لیے آتا ہے، سمرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ بالسیئتی سیئتن جو ہے برائی کے لیے آتا ہے، سین واو حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، بازے بھی آپ کو کے معنوں میں کر دیں کہ یہاں پہ
برائی سے مراد عذاب ہے بیسیکلی، یا پکڑ ہے یا سزا ہے. قبل الحسناتی، پہلے اچھائی کے. حسنا جو ہے وہ خیر کے لیے آتا ہے، بھلائی کے لیے آتا ہے، اچھائی کے لیے آتا ہے. وقد، حالانکہ یقیناً، خلط، گزر چکی، من قبلہم، ان سے پہلے، المسولات، میم سا لام، مثال ہوتا ہے نا، تو مسولت ان کی جمع مسولات. مسولت ان کہتے ہیں کہ ایسی کوئی مثال یا واقعہ جسے دیکھ کر عبرت حاصل ہو، یعنی ایسی کوئی سزا جس کو دیکھ کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ جرم سے باز رہے. ٹھیک ہے، عبرت ناک مثالیں آپ کہہ سکتے ہیں. وَإِنَّ، اور بے شک، ربا کا، رب تیرا، لذو مغفرت، البتہ مغفرت کرنے والا ہے، بخشش والا ہے، للناسی، لیے لوگوں کے، علی ظلمہم، اوپر ان کے، یا ان کے ظلم کے باوجود. علی جو ہے یہاں پہ باوجود کے معنوں میں آپ کہیں گے. وَإِنَّ، اور بے شک، ربا کا، رب تیرا، لشدید العقاب، البتہ شدید عقاب جو ہے، عقوبت، عقب سے ہے، سزا کے معنوں میں آتا ہے. عقب کہتے ہیں پیچھے کو، یا ایڑی کے لیے آتا ہے جو پیچھے ہوتی ہے. یہ تو کسی عمل کے پیچھے آتی ہے سزا جو ہے، اس لیے اس کے لیے یہ ورڈ آتا ہے. تو شدید العقاب، البتہ سخت سزا دینے والا ہے، یا تیرا رب سزا سخت ہے سزا دینے میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو مطالبہ کرتے ہیں نا، ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ یہ اس طرح کے مطالبات کرتے تھے بڑے آرام سے کہ اچھا ٹھیک ہے لے آؤ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو. جب ان کو آخرت کے بارے میں ڈرایا جاتا تھا یا اللہ کے عذاب سے فون کیا جاتا تھا کہ دیکھو پچھلی قوموں پر بھی عذاب آئے، تو وہ اتنے نڈر ہو چکے ہوئے تھے، اتنے بے خوف ہو چکے ہوتے تھے. کہتے تھے اگر ٹھیک ہے، اگر تم واقعی سچے نبی ہو اور جو تم باتیں ہماری کر رہے ہو، ہمیں ڈرا رہے ہو کر کے ہمیں جن باتوں سے، تو پھر لے آؤ نا اس عذاب کو. آ کیوں نہیں جاتا عذاب جس سے تم ہمیں دھمکاتے رہتے ہو؟ دیر کیوں ہو رہی ہے اس میں؟ اس طرح کی بات ہم پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. کبھی وہ کہتے ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، کہ اللہ تو ہمارا حساب کرتے اور ہمارے اوپر کوئی کچھ جلدی کر دے ہمارے لیے، جو بھی تو نے حساب کا معاملہ ہمارے ساتھ رکھا ہوا. کبھی کہتے تھے کہ یہ باتیں جو یہ کر رہا ہے اگر یہ سچ ہے تیری طرف سے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی دردناک عذاب نازل کر دے. استغفر اللہ، اس طرح کی باتیں بھی کرتے تھے. تو اس آیت میں نا انہی باتوں کا جواب دیا گیا کہ خیر سے پہلے شر مانگ لیتے ہیں اپنے لیے، بجائے اس کے کہ اپنے لیے خیر کی دعا کریں اور ہدایت کی دعا کریں، اللہ کی رحمت طلب کریں، فضل طلب کریں، الٹا اپنے لیے عذاب طلب کریں، سزا طلب کریں. اصل میں جو ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے یہ تو ان کو مہلت ملی ہوئی ہے، تو بجائے اس کے مہلت سے فائدہ اٹھائیں، اپنا معاملہ درست کریں، الٹا اس مہلت کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. اتنے باغی ہو چکے ہیں یہ، اتنے سرکش ہو جائیں. دیکھیں نا، یہ بات کسی عام انسان کے منہ سے تو نہیں نکل سکتی جس کو ذرا سا بھی اللہ کا تقوی یا خوف ہوگا کہ اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے. تو یہ اگرچہ اللہ کو ماننے والے تھے، لیکن وہی بات ہے نا، اللہ کی طاقت اور پکڑ کو اس طرح سے نہیں مانتے تھے نا، کیونکہ اللہ کی ذات کی بڑائی کو اس طرح سے نہیں مانتے تھے، اس لیے ان کو کوئی ڈر خوف بھی نہیں تھا. کتنی بے خوفی والی بات اور کس قدر جہالت کی بات ہے کہ انسان اس طرح بڑا چیلنج کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ لے آؤ پھر عذاب، ہم تو نہیں ڈرتے. یعنی یہی معاملہ ہے نا کہ ہم تو نہیں ڈرتے. تو عذاب کا تو اللہ نے ایک وقت مقرر رکھا ہوا ہے، اس سے پہلے تو مہلت ہے انسان کے پاس. تو اس لیے یہ کہا گیا کہ ان سے پہلے کتنی ایسی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں جن سے یہ واقف بھی ہیں. عبرتناک مثالیں، اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر پکڑ ہوتی ہے، پھر بچت نہیں ہوتی، لیکن یہ پھر بھی بے خوف و نہ ڈر ہو کے بیٹھے. تو فرمایا کہ اللہ تو اصل میں مغفرت کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے باوجود لوگوں کے ظلم کی. یہ بہت اہم بات ہے کہ لوگ تو ظلم کرتے ہیں، لوگ تو کفر بھی کرتے ہیں، وہ بھی ظلم ہے، شرک بھی کرتے ہیں، وہ بھی ظلم ہے، لوگ ہٹ دھرمی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی، کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں، سب چیزیں ظلم ہی ہے نا. اس کے باوجود اللہ ان کو اگر مہلت دے رہے ہیں اور ان کی فوری پکڑ نہیں کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا غفور الرحیم ہونا ہے، یہ اس کا غفار ہونا ہے، یہ اس کا رحمان الرحیم ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے. ورنہ انسانوں کے تو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پکڑنا شروع کرے تو زمین پہ کوئی بھی باقی نہ رہے نا. اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک دوسری صفت یہاں پہ بیان کر دی کہ وہ شدید العقاب بھی ہے، سخت سزا دینے والا بھی ہے، یعنی اس کی پکڑ بھی شدید ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں دو متضاد صفات کا بیان جو میں ہم کل پڑھ رہے تھے نا کہ تضادات اس میں ہم پڑھیں گے اس صورت میں. تو اللہ تعالیٰ کا ذو مغفرہ ہونا بھی پڑھا ہم نے کہ وہ مغفرت کرنے والا بھی ہے،
رحم کرنے والا بھی ہے، معاف کرنے والا بھی، لیکن وہ شدید العقاب بھی ہے. تو یعنی اس طرح منہ کھول کر اور اس طرح اتنے نہ ڈر و بے خوف ہو کے اللہ سے اس کا عذاب نہ مانگو. اس کی پکڑ آ گئی تو پھر شدید پکڑ ہوگی. پھر جب اللہ تعالیٰ پکڑ کرتے ہیں تو پھر قومیں بچتی نہیں ہیں. اور تم یہ مثالیں اپنے ارد گرد دیکھتے ہو، یہ ان کو بتایا جا رہا ہے نا. تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات کا بیان کیا گیا نا، یہ اسی لیے کیا گیا کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں ان دونوں چیزوں پر جب نظر رکھے گا تو بیلنس ہو کے زندگی گزارے گا نا. بعض لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں اپنے لیے راستے نکالنے کے لیے نا ہر چھوٹے موٹے گناہ کے بارے میں یہ کہہ دیتے، او یہ اتنے چھوٹے موٹے گناہوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ غفور الرحیم ہے، او اللہ تعالیٰ تو رحمان الرحیم ہے، اتنی چیزوں سے کوئی نہیں فرق پڑتا. یہ بھی غلط بات ہے. اسی لیے ساتھ ہی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے. حالانکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی جلالی صفات ہیں ان کا ذکر بہت کم ہے. زیادہ تر تو اللہ تعالیٰ کے رحمان الرحیم اور غفور الرحیم ہونے کا ذکر آتا ہے. لیکن ساتھ یہ آن اینڈ آف اس لیے بھی بتا دیا جاتا ہے کہ انسان بالکل بے خوف ہو کے اپنی مرضی کے عمل کرتے ہوئے زندگی نہ گزارنا شروع کر دے. کیونکہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہے. یہ حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ انسان خوف بھی رکھے اللہ کی پکڑ کا، کہ اگر میں جان بوجھ کے غلط کرتا ہوں یا جان بوجھ کے گناہ اور سرکشی نافرمانی کی طرف جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے. لیکن اتنا خوف نہ انسان طاری کر لے کہ اس سے عمل بھی نہ ہو سکے. تو عمل بھی رہے اور ساتھ ساتھ ایک امید بھی رہے. یعنی امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو احساس ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگے اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ معاف بھی کر دیں گے. تاکہ انسان جو ہے وہ بالکل بے عمل ہو کے ڈھہ کے بیٹھ نہ جائے کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، کروں گا بھی تو فائدہ نہیں ہے. یہ بھی شیطانی ہتھ کنڈا ہوتا ہے نا. تم تو اتنے گناہ گار ہو، تم تو جو بھی کر لو تمہاری معافی نہیں ہوگی، کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو گناہوں میں ہی پڑے رہو. یا انسان بالکل ہی ایسے بے عمل ہو کے بیٹھ. تو خوف اور امید دونوں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر بہت زیادہ انسان یہ امید لگا کے بیٹھ جائے نا بس اللہ تو غفور رحیم ہے، جو مرضی کر کے میں زندگی گزاروں، یہ بھی غلط ہے. انسان یہ بھی شیطان کا ہتھ کنڈا ہے ایک طرح سے. اور اگر بہت ہی زیادہ انسان غم اور خوف مبتلا کر لے تو عمل کی طاقت ختم ہو جاتی. تو اعتدال میں رہنا. ٹھیک ہے. بہت زیادہ یہ بھی نہیں سوچنا کہ جو مرضی کر لوں بس اللہ غفور رحیم ہے، اور بہت زیادہ یہ بھی نہیں کرنا کہ اللہ کا خوف اتنا کہ کوئی کچھ کر ہی نہ سکے، بس میری تو پکڑی ہونی ہے اور مجھ پہ تو سزائیں آنی ہے اور مجھ پہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی آنا. یہ معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. یہ لوگ جنہوں نے تمہاری باتوں سے بات ماننے سے انکار کیا ہے کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری. تم تو محض خبردار کرنے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے. اور یقولو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا وہ کے معنوں میں اللہ زینا وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا، لو لا کیوں نہیں، انزلہ اتاری گئی، نازل کی گئی، علیہ اس پر، ہی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، آیتن کوئی نشانی، میں رب ہی اس کے رب کی طرف سے، انما بے شک انتا آپ، یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں، انتا آپ منذرن ڈرانے والے ہیں. انذار و تبشیر کرنے والے نا، انذار کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا اور تبشیر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینا. تو یہاں پہ منذر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا یا خبردار کرنے والا، نون زال اور را بشیر و نذیر جیسے ہوتا ہے. تو منذرون ڈرانے والا ہے، ولیکلی اور ہر قوم کے لیے، ہادن ہادی ہے، ہدایت کا روح کا ڈھا ڈالنا. اب یہ جو کفار کا معاملہ تھا نا کہ یہ حصی معجزہ طلب کرتے تھے کہ کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جس سے ہمیں یقین آ جائے کہ تم جو ہو اللہ کے رسول ہو، کہ جیسے پہلے رسولوں کو دکھایا جاتا تھا. تو یہاں پہ اس بات کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ یہ بار بار یہی بات کرتے ہیں کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں. یہاں پہ آیتن جو ہے نا معجزے سے مرکی کہ کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں ہے. تو اس میں بات کو بالکل جو ہے نا وہ ایسے لپیٹ کے صرف یہ بات کی گئی ہے کہ
یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی ماننے کے لیے جو اور اللہ کی توحید کے لیے جو دلائل ان کو دیے جا رہے ہیں اس کائنات سے متعلق یا اس کلام سے متعلق اور آپ کے نبی برحق ہونے سے متعلق، ان دلائل کو یہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے، ٹھیک ہے؟ نہ آپ کی سیرت سے، یہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، اخلاق اور آپ کا امی ہونا یہ سب کے سامنے واضح تھا، یہ آپ کے اوپر اتنا حکیمانہ کلام اور اس طرح کی قوموں کے قصے سب بیان کرنا یہ بہت بڑی خود سے دلیل تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ وہی آتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے جو ایک اتنی تبدیلی لائی تھی اس معاشرے میں، اور جس طریقے سے وہ اتنی پازیٹیو باتیں تھیں اور لوگ اتنا اس دین کی طرف آ رہے تھے، یہ بھی ایک دلیل تھی، ٹھیک ہے، کہ آپ کی تعلیم کے اثر سے جو تبدیلیاں لوگوں کی زندگی میں آ رہی تھیں۔ لیکن یہ اتنے سمجھنے والے اور واضح دلائل تھے، پھر کائنات کے بھی بہت سی نشانیاں دکھا کے ان کو دلائل دیے گئے تھے، لیکن وہ اتنے ضدی اور ہٹ دھرم تھے نا کہ وہ ان دلائل کو ماننا ہی نہیں چاہتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو بس یہی تھا کہ ہمیں کوئی حصی معجزہ ہی دکھایا جائے، جیسے حضرت صالح کو کی قوم نے اونٹنی کا مانگا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دے کے بھیجا تھا، تو نہ ماننے والوں نے تو ان کا بھی انکار ہی کیا تھا نا۔ جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ اس کے لیے بھی پھر کوئی اپنی طرف سے حجتیں دینا شروع کر دیتے ہیں، کہ ایکسپلینیشنز دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو اس وجہ سے یہ ہوا ہے، جنہوں نے معجزے کو نہیں ماننا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ معجزہ نہیں دیا گیا، کیونکہ جب معجزہ دیکھ کے بھی قوم انکار کرے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے سخت قسم کا پوری قوم پر، ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو ہے تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ اتنی کائنات کی نشانیوں پر غور کر کے اور دیگر دلائل پہ ان کو بتائے جانے کے باوجود بھی یہ انکار ہی کرتے ہیں، تو آپ ان کے لیے اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، آپ ان کے غم میں نہ جائیں، آپ یعنی ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ منذر ہیں، آپ کا کام ڈرانا ہے، خبردار کرنا ہے، ہدایت کی بات ان تک پہنچانا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم میں ہادی بھیجتے ہیں، جو نا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، یعنی اللہ تعالیٰ کی تو سنت رہی ہے، طریقہ ہی ہے، ہر دور میں ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سمجھانے والا، خیر خواہ، کوئی ان کو ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے ہیں۔ تو اب قومیں اگر انکار کرتی ہیں تو اس کا جواب اس نبی سے تو نہیں لیا جائے گا، تو آپ بھی ان کے اوپر کوئی اس طرح کا داروغہ بنا کے نہیں بھیجے، جس طرح سورۃ الغاشیہ میں آتا ہے نا، لست علیہم بمسیطر، کہ آپ ان کے اوپر داروغہ تو نہیں ہے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 47 میں بھی یہ آتا ہے کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی رسول ہے۔ سورۃ البقرہ میں بھی آپ نے پڑھا لیس علیکم علیک ہداہم، آپ کے اوپر ان کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات یہاں پہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالی ہدایت کا بندوبست ہر دور میں پہلے بھی کرتے رہے ہیں، ہوتا رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں آج بھی تو کتنے علماء ہیں، فقہاء ہیں، مفسرین ہیں، درس دینے والے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو لوگوں کی ہدایت کا بندوبست کرتے رہتے ہیں، لوگ اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں مانتے، تو کسی کو آپ ہاتھ پکڑ کے تو نہیں ہدایت پہ لا سکتے، دھکے دے دے کے تو نہیں لا سکتے، یہ تو اس کا اپنا فیصلہ ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہی اس میں بتایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ بھی اسی طرح ہادی ہیں جس طرح پہلے بھی بھیجے گئے ہیں۔ تو کسی سے بھی یہ بات پرس نہیں کی گئی کہ کیوں قوم جو ہے وہ ایمان نہیں لائی گی، کیونکہ ہادی کا منذر کا کام صرف بات پہنچانا ہوتا ہے، میسنجر کا، وہ آپ نے پہنچا دی، اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے آپ اس غم میں نہ جائیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھایا گیا، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی ان کے کچھ مطالبے کا جواب دے دیا گیا کہ ہمیں کوئی براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں دکھائی جا رہی۔ اب اس میں پھر یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب پچھلے انبیاء کو دیے گئے تھے معجزات، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں ایسا کوئی حصی معجزہ نہیں دیے گئے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک جو ہے وہ بذات خود ایک حصی معجزہ ہے، لیکن جس طرح کے معجزات یعنی جو کوئی ایسی کوئی انہونی بات اچانک سے ہو جانے والی جو یہ مانگتے تھے، دیکھیں ایک تو یہ کہ وہی بات کہ جب قومیں نہیں مانتی تھی خود مطالبہ کرتی تھیں، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کا مطالبہ کیا، اس کے بعد نہیں مانتی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا،
ایک تو یہ معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہونا تھا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا نا کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں تو ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، جب تک ان میں استغفار کرنے والے ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اپنی دعا تھی اپنی امت کے لیے کہ ان کو پوری طرح سے اس طرح وائپ آؤٹ نہ کیا جائے جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ ہوتا تھا. وہ دعا آپ کی قبول ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں اس وجہ سے بھی. اور دوسرا ایک بات یہ بھی ہے کہ انسانی ذہن جب مختلف ادوار میں مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے ارتقاء کی منازل طے کرتا رہتا ہے تو شروع میں جو لوگ تھے ان کی جو ذہنی استعداد یا صلاحیت تھی وہ اتنی تھی کہ ان کو اس طرح کی کوئی غیر مرئی یا کوئی اس طرح کی انہونی چیزیں دکھا کے ان کو یقین دلایا جاتا. لیکن اب انسانی عقل و شعور اس دور میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قابل ہو چکی تھی کہ وہ اس طریقے سے ایمان لائیں جس طرح کے بہت سے لوگ لائے اور یہی ان سے پھر ڈیمانڈ بھی کیا. تو یہ مختلف وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کوئی ایسا حسی معجزہ نہیں ہوا کہ ایک تو یہ کہ پھر عذاب نہ آ جائے اور جو اللہ تعالیٰ کی سنت اگر پہلی قوموں کے لیے رہی ہے تو پھر ان کے لیے بھی ہونی تھی. اور دوسرا یہی انسانی ذہن جو ہے اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ آپ ان کے مطالبات پہ پریشان ہو کہ یہ نہ سوچیں کہ واقعی شاید اگر مجھے بھی کوئی حصی معجزہ مل جاتا تو یہ مان جاتی, یا اگر کوئی دوسرے لوگ ہیں صحابہ کرام وغیرہ ان کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے انہوں نے پھر بھی نہیں تھا ماننا. جو ہٹ دھرم اور ضدی لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی توجہ نکال لیتے ہیں. جب انہوں نے نہیں ماننا تو کہیں گے نہیں یہ تو اس وجہ سے ایسے ہو رہا ہے, یہ تو اس وجہ سے ایسے ہو رہا ہے. جب جیسے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ذہن میں آتا تھا کہ یہ کلام صحیح ہے, ان کے اوپر کلام کا بہت اثر بھی ہوتا تھا. کبھی کہہ دیتے جادو ہے, کبھی کہہ دیتے یہ کوئی کاہن ہے معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کر کے, کبھی کہتے کہیں سے سٹوریز لے کر آ گیا جو سنا رہا. حالانکہ اثر ہوتا تھا, حالانکہ ان کے دلوں کو لگتی تھی بات, لیکن اس کی توجیحات دے دیتے تھے اپنی بس ہٹ کرنے کی وجہ سے. تو جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا, بہت سی قومیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دکھائے بھی معجزات وہ نہیں مانی, انہوں نے انکار ہی کیا اور پھر وہ اللہ کے غضب کا شکار. یہاں پہ یہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا ہے, اگلا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کسی مادہ کے پیٹ میں کیا ہے, جو کچھ اس میں بڑھتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے, اور جو کچھ کم ہوتا ہے رحموں میں اور جو کچھ زیادہ ہوتا ہے, اور ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک اندازہ ایک مقدار مقرر. یہاں پہ بھی جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی علیم الخبیر ہونے کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے ان کے لیے دلائل دیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یعلم وہ علم رکھتا ہے, یا آتا ہے وہ کے معنوں میں ما تحملو جو اٹھاتی ہے, حامیم لام حمل اٹھانے کے معنوں میں ہے, تا جو ہے وہ مونس کے لیے آ رہی ہے تم والی میں. کیوں کلو انسا مونس کا ذکر آ رہا ہے, جو بھی مونس ہم کہتے ہیں تو یہ بھی اسی سے ہی ہے. مادہ یعنی جو ہے فیمیل, جو بھی یعنی کوئی فیمیل جو ہے وہ اس نے جو بھی چیز اٹھائی ہوتی ہے, یا اس نے جو بھی یعنی اس کے آپ کہہ لیں کہ پیٹ میں جو کچھ ہے. وما اور جو تغید جو ہے غین یا اور دعاد اس کا روٹ بٹ ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے جیسے پانی کا کم ہونا. اور آپ نے سورۃ الہود میں پڑھا تھا نا وغید الماء, وہ جہاں پہ ذکر تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان, اور اس کے بعد پھر ان کی کشتی جھوٹی پہاڑ پر جا کے رکتی اور پھر پانی جو ہے وہ کم ہونے لگ جاتا. تو یہ کمی کے لیے آتا ہے, یعنی کسی چیز کو کم کرنا یا اس کا خود سے کم ہونا, لازم متعدی دونوں معنی میں آ جاتا ہے. اچھا یہ غیظ نہیں ہے, اس کو یہ ذہن میں رکھنا, وہ جب غیظ و غضب کہتے ہیں وہ زوئیں سے ہوتا ہے. یہ غیظ دعاد سے یا زواد جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کمی کے لیے آتا ہے. الارحام جو ہے وہ رحم کی جمع, یوٹرس جو ہے, ٹھیک ہے, کہ جو کمی کرتے ہیں رحم, وما اور جو تزداد زیادہ کرنے سے ہے, زے یہ اور داد جو بڑھاتے ہیں. تغید میں بھی اور تزداد میں بھی دونوں میں جو تے آ رہی ہے مونس کی تے آ رہی ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ اور ہر چیز عِندَهُ پاس اس کے یعنی اسے رکھ کے, بمقدار ساتھ ایک اندازے کی ہے. قاف دال اور را قدرہ اندازہ ایک مقرر یعنی
होगा नहीं होगा, कब होगा, कितना होगा, ये सारी चीजें अल्लाह ताला के पास तो हर चीज का एक अंदाजा होती है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला के इल्म की वुसअत को बयान किया जा रहा है, उसका अलीमुल खबीर होना, कि अल्लाह ताला का इल्म कितना ज्यादा और कितना मुहित कुल्ली है अल्लाह का इल्म, कि अल्लाह सुब्हाना ताला जानते हैं कि किसी माता ने क्या उठाया हुआ है अपने पे। ठीक है, क्या उठाया हुआ से मुराद ये है कि वो, इससे सिर्फ उसकी जिन्स मुराद नहीं है कि लड़का और लड़की है, इसके अलावा सारी डिटेल उसके अंदर आ जाती है। क्योंकि देखे ना, अगर कोई ये कहे कि ये तो आज अब हम अल्ट्रासाउंड से भी पता लगा लेते हैं कि लोगों को पता चल जाता है कि बेटी होने वाली है या बेटा होने वाला है, तो आराम से उनको इस चीज का अंदाजा हो जाता है। तो बात ये है कि देखें, अव्वल तो ये चीज भी बाज़ दफा गलत हो ही जाती है, अंदाजे ही होते हैं डॉक्टर्स के। लेकिन अगर कोई ये बता भी देता है डॉक्टर कि बेटा है या बेटी है, अव्वल तो ये नहीं वो बता सकता कि उसकी शक्ल कैसी होगी, नैन नक्श कैसे होंगे, ना वो ये बता सकता है कि रंग रूप कैसा होगा, ना वो ये बता सकता है कि आगे जाके ये क्या करेगा, इसका अखलाक कैसा होगा, इसकी नेचर कैसी होगी, फिर ये हदायत पर होगा, मोमिन होगा या काफिर होगा, और आजिज होगा, मुतकब्बिर होगा, जिद्दी हठधर्म होगा या मान लेने वाला होगा। ये तो सारी चीजें अल्लाह के इल्म में ही है ना, और तो कोई इस चीज का इल्म रख सकता ही नहीं है। और ये चीज मतलब अगर इंसान इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करे ना, तो वो इस चीज से भी निकल आता है कि अगर कोई ये इतराज करे कि नहीं नहीं आजकल तो अल्ट्रासाउंड से सब कुछ पता चल जाता है, नहीं नहीं पता चल सकता। जो डिटेल्स अल्लाह के इल्म की हैं, अल्लाह ताला के इल्म जो इल्म ताम है, उसको कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता, उसके तो पास भी कोई नहीं पहुंच सकता ना। तो ये बात है। फिर ना किसी को ये पता है कि इसकी उम्र कितनी होगी, तवीलुल उम्र होगा, कलीलुल उम्र होगा। फिर ये जो है कि वमा तगीदुल अरहाम वमा तज़दाद, के रहम जो कमी करते हैं या जो बढ़ाते हैं, कमी क्या करते हैं, बढ़ाते क्या हैं, यानी देखिए इससे मुराद जो भी रहम में जो प्रेगनेंसी है उसकी मुद्दत भी मुराद हो सकती है। अब ये तो नहीं पता कि कोई 7 मंथ में पैदा हो जाएगा, 9 मंथ्स पूरे कंप्लीट करेगा, बाज दफा 9 से भी थोड़ा ऊपर चला जाता है, फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि हाँ वो हिसाब लगाने में थोड़े बहुत कमी बेशी हो सकती है। ये भी नहीं पता कि वाकई प्रेगनेंसी सही होगी या उससे पहले ही कोई अबॉर्ट वगैरह हो जाएगा। ये भी नहीं पता कि फिर इससे मुराद वो साइज भी हो सकता है ना हमल का, कि वजन क्या होगा, साइज क्या होगा। जब पैदा होता है बच्चा तो पता चलता है कि नॉर्मल साइज है या नॉर्मल से कम है या कोई बहुत ज्यादा ओवरवेट है बच्चा, उसी वक्त पता चलता है। ये सारी चीजें तो इसमें सब कुछ आ जाता है कि मुद्दत कम ज्यादा हो सकती है, वजन साइज जो है वो कम ज्यादा हो सकता है, पहले बच्चा छोटा होता है फिर बढ़ता जाता है। तो ये सब भी अल्लाह को ही पता है। खुद रहम जो है यानी यूट्रस इटसेल्फ भी अगर आप उसको देखें, वैसे वो सुकड़ा हुआ जो होता है, श्रिंक हुआ हुआ जो होता है, वो तो उसको देख के कोई सोच ही नहीं सकता। यानी आम अगर आप एक औरत को देखें तो उसका जो एक नॉर्मल अगर पेट है तो उसको देख के कोई सोच ही नहीं सकता कि इसमें इतनी स्ट्रेच होने की एबिलिटी है कि एक 6 7 8 पाउंड का बच्चा उसके अंदर बाज़ दफा उससे भी ज्यादा वजन का उसके अंदर आएगा, और वो इतनी इलास्टिसिटी आती जाती आती जाती आती जाती। तो ये भी अल्लाह सुब्हाना ताला के ही इल्म में, उसी को पता है। ठीक है, इससे बात ने मुराद ये भी लिया है कि इससे मुराद हैज की कमी बेशी भी हो सकती है, क्योंकि वो भी रहम से रिलेटेड होती है कि किसके कम होंगे, किसके ज्यादा होंगे, कितने दिन में किसी का हैज कम होगा। ठीक है, तो ये सब अल्लाह को पता है। फिर बाज दफा किसी का यूट्रस वापस अपनी असल शक्ल में आ जाता है, बाज का नहीं भी आता, तो सुकड़ेगा नहीं सुकड़ेगा ये भी अल्लाह ताला को ही पता है। तो सब चीजें जो है ये मुफातिहुल गैब में आ जाती है ना, गैब की कुंजियां जिनका जिक्र मिलता है कि वो उसमें कि रहमे मादर का हाल भी आ जाता है, जैसे ना कि बारिश के बारे में कि कब होगी, और इंसान की मौत के हवाले से तो मुफातिहुल गैब उसमें ये हमल के जो हाल है वो भी उसमें आ जाता है। और हमल के जो पहले 120 दिन होते हैं ना, उसमें रूपों के उसकी किस्मत, उम्र और रिस्क जो है वो लिखा जाता है मुताबिक हदीस। तो इसलिए कहते हैं कि शुरू के जो दिन है उनमें बिलखुसूस ज्यादा दुआएं करनी चाहिए। तो अल्लाह सुब्हाना ताला के पास हर चीज का अंदाजा मुकर्रर है। ये जो बताया गया ना कि यूट्रस के हवाले से बात की गई, कि अब मतलब कोई भी मामला, ये तो खैर जो वो कुल्लु शयइन की बात है, कोई भी चीज, हर चीज
کسی کام کا ہونا نہ ہونا، ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا تو کب ہوگا، کیسے ہوگا، کتنا ہوگا، کب تک ہوگا، یہ ساری باتیں اللہ کے علم میں ہے۔ انسان اپنے اندازے تو لگا سکتا ہے، ایون برتھ کا ٹائم بھی جو ہے وہ ڈاکٹرز نے ایک ایسٹیمیٹ ہی دیا تھا، اپروکسیمیٹ ہی ہوتا ہے، کوئی ایگزیکٹ اتنے بجے اتنے گھنٹے اتنے منٹ پہ ہوگا۔ بعض دفعہ وہ کہتے ہیں جی ڈلیوری ابھی فوراً ہو جائے گی تو وہ لمبی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کہتے ہیں ابھی ٹائم ہے تو جلدی ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ 5-10 دن پہلے، بعض دفعہ 5-10 دن اوپر، کبھی زیادہ دن پہلے۔ تو یہ سب اللہ کے پاس اندازے ہیں، کوئی اس کے بارے میں حتمی طور پہ تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتا نا۔ لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ تو اپنا تھوڑا بہت علم جو اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق اندازے ہی لگاتے ہیں۔ اللہ کا علم تو بہت وسیع ہے، اس تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اس کے پاس تو ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ بلند و برتر ہے، ہر حال میں بالا و برتر ہے۔ عالم الغیب جاننے والا ہے غیب کا، وہ شہادت شہادت حاضر کا، یعنی جو حاضر ہوتا ہے وہ گواہی دیتا ہے، تو شینہادہ القبیر بہت بڑا ہے، المتعال بہت بلند و برتر ہے، جس ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، علوف سے ہے، عالی شان، عالی المرتبہ، عین لام واو اس کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، وہ ظاہر کے بھی جاننے والے ہیں، وہ غیب کو بھی جاننے والے ہیں، بہت بڑی اللہ کی ذات ہے، بہت بلند مرتبہ، بہت عالی المرتبہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جتنی کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، جتنا کسی کا علم ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ جو عالم الغیب بس شہادت ہے نا، یہ تو بہت وسیع معنوں میں آ سکتا ہے، آپ کسی بھی لحاظ سے اس کو دیکھیں، کیونکہ جو یہ پہلے چیزیں بیان کی گئی ہیں، جو یہ مادہ کے جو رحم سے متعلق، اس سے بھی آپ اس آیت کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، اگلی جو آیت آنے والی ہے آپ اس سے بھی اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی ہمارے لیے تو وہ غیب کی چیز ہے نا کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ کس طرح کا ہے، کیا اس کی حیت ہے، کیا شکل ہے، قد کاٹ کیا ہوگا، اور باقی چیزیں بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ غیب بھی غیب نہیں ہے جو ہمارے لیے غیب ہوتا ہے۔ اب کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی کام بالکل 7 پردوں میں چھپ کے کرے گا، ہمیں نہیں پتا چلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے۔ کسی کے دل میں کیا چل رہا ہے ہمیں نہیں پتا چلے گا، ہم تو صرف اتنا ہی جانیں گے جو وہ اونچا بول رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہ بھی غیب غیب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کوئی انسان چھپ کے کرے، آہستہ بولے، اونچا بولے، وہ سب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ اس کو ماضی، حال، مستقبل سے بھی ریلیٹ کر رہے ہیں، ماضی میں کسی نے کیا کیا، اب وہ کیا کر رہا ہے اور آگے کیا کرے گا۔ بڑی عبرتناک مثالیں، اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر پکڑ ہوتی ہے، پھر بچت نہیں ہوتی، لیکن یہ پھر بھی بے خوف نہ ڈر ہو کے بیٹھے۔ تو فرمایا کہ اللہ تو اصل میں مغفرت کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے باوجود لوگوں کے ظلم کی۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ لوگ تو ظلم کرتے ہیں، لوگ تو کفر بھی کرتے ہیں، وہ بھی ظلم ہے، شرک بھی کرتے ہیں، وہ بھی ظلم ہے، لوگ ہٹ دھرمی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی، کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں، سب چیزیں ظلم ہی ہے نا۔ اس کے باوجود اللہ ان کو اگر مہلت دے رہے ہیں اور ان کی فوری پکڑ نہیں کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت مغفرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا غفور الرحیم ہونا ہے، یہ اس کا غفار ہونا ہے، یہ اس کا رحمان الرحیم ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے۔ ورنہ انسانوں کے تو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پکڑنا شروع کرے تو زمین پہ کوئی بھی باقی نہ رہے نا۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک دوسری صفت یہاں پہ بیان کر دی کہ وہ شدید العقاب بھی ہے، سخت سزا دینے والا بھی ہے، یعنی اس کی پکڑ بھی شدید ہے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں دو متضاد صفات کا بیان، جو ہم کل پڑھ رہے تھے نا کہ تضادات اس میں ہم پڑھیں گے اس صورت میں، تو اللہ تعالیٰ کا ذو مغفرہ ہونا بھی پڑھا ہم نے کہ وہ مغفرت کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے، معاف کرنے والا بھی، لیکن وہ شدید العقاب بھی ہے۔ تو یعنی اس طرح منہ کھول کر، اس طرح اتنے نہ ڈر بے خوف ہو کے اللہ سے اس کا عذاب نہ مانگو، اس کی پکڑ آ گئی تو پھر شدید پکڑ ہوگی، پھر جب اللہ تعالیٰ پکڑ کرتے ہیں تو پھر قومیں بچتی نہیں ہیں، اور تم یہ مثالیں اپنے ارد گرد دیکھتے ہو، یہ ان کو بتایا جا رہا ہے نا۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات کا بیان کیا گیا نا، یہ اسی لیے کیا گیا کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں ان دونوں چیزوں پر جب نظر رکھے گا تو بیلنس ہو کے زندگی گزارے گا نا۔ بعض لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں اپنے لیے راستے نکالنے کے لیے نا ہر چھوٹے موٹے گناہ کے بارے میں یہ کہہ دیتے، او یہ اتنے چھوٹے موٹے گناہوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ غفور الرحیم، او اللہ تعالیٰ تو رحمان الرحیم ہے، اتنی چیزوں سے کوئی نہیں فرق پڑتا۔ یہ بھی غلط بات ہے، اسی لیے ساتھ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے۔ حالانکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی جلالی صفات ہیں
ان کا ذکر بہت کم ہے، زیادہ تر تو اللہ تعالیٰ کے رحمان الرحیم اور غفور الرحیم ہونے کا ذکر آتا ہے، لیکن ساتھ یہ آن اینڈ آف اس لیے بھی بتا دیا جاتا ہے کہ انسان بالکل بے خوف ہو کے اپنی مرضی کے عمل کرتے ہوئے زندگی نہ گزارنا شروع کر دے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہے، یہ حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ انسان خوف بھی رکھے اللہ کی پکڑ کا، کہ اگر میں جان بوجھ کے غلط کرتا ہوں یا جان بوجھ کے گناہ اور سرکشی نافرمانی کی طرف جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، لیکن اتنا خوف نہ انسان طاری کر لے کہ اس سے عمل بھی نہ ہو سکے، تو عمل بھی رہے اور ساتھ ساتھ ایک امید بھی رہے، یعنی امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو احساس ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگے اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، وہ معاف بھی کر دیں گے، تاکہ انسان جو ہے وہ بالکل بے عمل ہو کے ڈھہ کے بیٹھ نہ جائے کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، کروں گا بھی تو فائدہ نہیں ہے، یہ بھی شیطانی ہتھ کنڈا ہوتا ہے نا، تم تو اتنے گناہ گار ہو، تم تو جو بھی کر لو تمہاری معافی نہیں ہونی، کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو گناہوں میں ہی پڑے رہو، یا انسان بالکل ہی ایسے بے عمل ہو کے بیٹھ، تو خوف اور امید دونوں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر بہت زیادہ انسان یہ امید لگا کے بیٹھ جائے نا بس اللہ تو غفور رحیم ہے، جو مرضی کر کے میں زندگی گزار لوں، یہ بھی غلط ہے، انسان یہ بھی شیطان کا ہتھ کنڈا ہے ایک طرح سے، اور اگر بہت ہی زیادہ انسان غم اور خوف مبتلا کر لے تو عمل کی طاقت ختم ہو جاتی، تو اعتدال میں رہنا، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ یہ بھی نہیں سوچنا کہ جو مرضی کر لوں بس اللہ غفور رحیم، اور بہت زیادہ یہ بھی نہیں کرنا کہ اللہ کا خوف اتنا کہ کوئی کچھ کر ہی نہ سکے، بس میری تو پکڑی ہونی ہے اور مجھ پہ تو سزائیں آنی ہے اور مجھ پہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی آنا ہے، یہ معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، یہ لوگ جنہوں نے تمہاری باتوں سے بات ماننے سے انکار کیا ہے کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری، تم تو محض خبردار کرنے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ اور یقولو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، یا وہ کے معنوں میں اللہ زینا، وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا، لو لا کیوں نہیں، انزلہ اتاری گئی، نازل کی گئی، علیہ اس پر، ہی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، آیتن کوئی نشانی، میں رب ہی اس کے رب کی طرف سے، انما بے شک، انتا آپ، یعنی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں، انتا آپ، منذرن ڈرانے والے ہیں، انذار و تبشیر کرنے والے نا، انذار کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا اور تبشیر کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دینا، تو یہاں پہ منذر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا یا خبردار کرنے والا، نون زال اور را، بشیر و نذیر جیسے ہوتا ہے، تو منذرون ڈرانے والا ہے، ولیکلی اور ہر قوم کے لیے، ہادن ہادی ہے، ہدایت کا روح کا ڈالیا۔ اب یہ جو کفار کا معاملہ تھا نا کہ یہ حصی معجزہ طلب کرتے تھے کہ کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جس سے ہمیں یقین آ جائے کہ تم جو ہو اللہ کے رسول ہو، کہ جیسے پہلے رسولوں کو دکھایا جاتا تھا، تو یہاں پہ اس بات کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ یہ بار بار یہی بات کرتے ہیں کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں، یہاں پہ آیت جو ہے نا معجزے سے مرکب کہ کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں بات کو بالکل جو ہے نا وہ ایسے لپیٹ کے صرف یہ بات کی گئی ہے کہ یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی ماننے کے لیے جو، اور اللہ کی توحید کے لیے جو دلائل ان کو دیے جا رہے ہیں اس کائنات سے متعلق یا اس کلام سے متعلق اور آپ کے نبی برحق ہونے سے متعلق، ان دلائل کو یہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے، ٹھیک ہے؟ نہ آپ کی سیرت سے، یہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اخلاق اور آپ کا امی ہونا یہ سب کے سامنے واضح تھا، یہ تو آپ کے اوپر اتنا حکیمانہ کلام اور اس طرح کی قوموں کے قصے سب بیان کرنا یہ بہت بڑی خود سے دلیل تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ وہی آتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے جو ایک اتنی تبدیلی لائی تھی اس معاشرے میں، اور جس طریقے سے وہ اتنی پازیٹیو باتیں تھیں اور لوگ اتنا اس دین کی طرف آ رہے تھے، یہ بھی ایک دلیل تھی، ٹھیک ہے، کہ آپ کی تعلیم کے اثر سے جو تبدیلیاں لوگوں کی زندگی میں آ رہی تھی، لیکن یہ اتنے سمجھنے والے اور واضح دلائل تھے، پھر کائنات کے بھی بہت سی نشانیاں دکھا کے ان کو دلائل دیے گئے تھے، لیکن وہ اتنے ضدی اور ہٹ دھرم تھے نا کہ وہ ان دلائل کو ماننا ہی نہیں چاہتے تھے،
ٹھیک ہے نا. تو ان کو بس یہی تھا کہ ہمیں کوئی حصی معجزہ ہی دکھایا جائے، جیسے حضرت صالح کو کی قوم نے اونٹنی کا مانگا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دے کے بھیجا تھا. تو نہ ماننے والوں نے تو ان کا بھی انکار ہی کیا تھا نا. جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ اس کے لیے بھی پھر کوئی اپنی طرف سے حجتیں دینا شروع کر دیتے ہیں، کوئی ایکسپلینیشنز دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو اس وجہ سے یہ ہوا ہے، جنہوں نے معجزے کو نہیں ماننا ہوتا. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ معجزہ نہیں دیا گیا، کیونکہ جب معجزہ دیکھ کے بھی قوم انکار کرے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے سخت قسم کا پوری قوم. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہے تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ اتنی کائنات کی نشانیوں پر غور کر کے اور دیگر دلائل پہ ان کو بتائے جانے کے باوجود بھی یہ انکار ہی کرتے ہیں، تو آپ ان کے لیے اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، آپ ان کے غم میں نہ جائیں. آپ یعنی ایک طرح سے تسلی دی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ منذر ہیں، آپ کا کام ڈرانا ہے، خبردار کرنا ہے، ہدایت کی بات ان تک پہنچانا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم میں ہادی بھیجتے ہیں، جو نا لکلی قوم میں. یعنی اللہ تعالیٰ کی تو سنت رہی ہے، طریقہ ہی ہے، ہر دور میں ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سمجھانے والا، خیر خواہ، کوئی ان کو ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے ہیں. تو اب قومیں اگر انکار کرتی ہیں تو اس کا جواب اس نبی سے تو نہیں لیا جائے گا. تو آپ بھی ان کے اوپر کوئی اس طرح کا داروغہ بنا کے نہیں بھیجے. جس سورۃ الغاشیہ میں آتا ہے نا لستا علیہم بمسیطر، کہ آپ ان کے اوپر داروغہ تو نہیں ہے. سورۃ یونس آیت نمبر 47 میں بھی یہی آتا ہے کہ ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی رسول ہے. سورۃ البقرہ میں بھی آپ نے پڑھا لیس علیکم علیک ہداہم، آپ کے اوپر ان کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات یہاں پہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالی ہدایت کا بندوبست ہر دور میں پہلے بھی کرتے رہے ہیں، ہوتا رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں آج بھی تو کتنے علماء ہیں، فقہاء ہیں، مفسرین ہیں، درس دینے والے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ تو لوگوں کی ہدایت کا بندوبست کرتے رہتے ہیں. لوگ اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں مانتے، تو کسی کو آپ ہاتھ پکڑ کے تو نہیں ہدایت پہ لا سکتے، دھکے دے دے کے تو نہیں لا سکتے. یہ تو اس کا اپنا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہی اس میں بتایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ بھی اسی طرح ہادی ہیں جس طرح پہلے بھی بھیجے گئے ہیں. تو کسی سے بھی یہ بات پرس نہیں کی گئی کہ کیوں قوم جو ہے وہ ایمان نہیں لائی، کیونکہ ہادی کا، منذر کا کام صرف بات پہنچانا ہوتا ہے میسنجر کا. وہ آپ نے پہنچا دی، اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری ہے ہی. تو اس لیے آپ اس غم میں نہ جائیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی ان کے کچھ مطالبے کا جواب دے دیا گیا کہ ہمیں کوئی براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں دکھائی جاتی. اب اس میں پھر یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب پچھلے انبیاء کو دیے گئے تھے معجزات، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ایسا کوئی حصی معجزہ نہیں دیے گئے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک جو ہے بذات خود ایک حصی معجزہ ہے. لیکن جس طرح کے معجزات یعنی جو کوئی ایسی کوئی انہونی بات اچانک سے ہو جانے والی جو یہ مانگتے تھے. دیکھیں ایک تو یہ کہ وہی بات کہ جب قومیں نہیں مانتی تھی، خود مطالبہ کرتی تھیں، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کا مطالبہ کیا اور اس کے بعد نہیں مانتی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا. ایک تو یہ معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہونا تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں تو ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، جب تک ان میں استغفار کرنے والے ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اپنی دعا تھی اپنی امت کے لیے کہ ان کو پوری طرح سے اس طرح وائپ آؤٹ نہ کیا جائے جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ ہوتا تھا. وہ دعا آپ کی مقبول ہوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اس وجہ سے بھی. اور دوسرا ایک بات یہ بھی ہے کہ انسانی ذہن جب مختلف ادوار میں مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے ارتقاء کی منازل طے کرتا رہتا ہے، تو شروع میں جو لوگ تھے ان کی جو ذہنی استعداد یا صلاحیت تھی وہ اتنی تھی کہ ان کو اس طرح کی کوئی غیر مرئی یا کوئی اس طرح کی انہونی چیزیں دکھا کے ان کو یقین دلایا جاتا. لیکن اب انسانی عقل و شعور اس دور میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قابل ہو چکی تھی کہ وہ اس طریقے سے ایمان لائیں جس طرح کے بہت سے لوگ لائے، اور یہی ان سے پھر ڈیمانڈ بھی کیا. تو یہ مختلف وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کوئی ایسا حصی معجزہ نہیں ہوا کہ ایک
تو یہ کہ پھر عذاب نہ آ جائے، اور جو اللہ تعالیٰ کی سنت اگر پہلی قوموں کے لیے رہی ہے تو پھر ان کے لیے بھی ہونی تھی. اور دوسرا یہی انسانی ذہن جو ہے اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ آپ ان کے ان مطالبات پہ پریشان ہو کے یہ نہ سوچیں کہ واقعی شاید اگر مجھے بھی کوئی حصی معجزہ مل جاتا تو یہ مان جاتی، یا اگر کوئی دوسرے لوگ ہیں صحابہ کرام وغیرہ ان کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے، انہوں نے پھر بھی نہیں تھا ماننا. جو ہٹ دھرم اور ضدی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی توجہ نکال لیتے ہیں. جب انہوں نے نہیں ماننا تو کہیں گے نہیں یہ تو اس وجہ سے ایسے ہو رہا ہے، یہ تو اس وجہ سے ایسے ہو رہا ہے. جب جیسے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ذہن میں آتا تھا کہ یہ کلام صحیح ہے، ان کے اوپر کلام کا بہت اثر بھی ہوتا تھا. کبھی کہہ دیتے جادو ہے، کبھی کہہ دیتے یہ کوئی کاہن ہے معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کر کے، کبھی کہتے کہیں سے سٹوریز لے کر آ گیا جو سنا رہا ہے. حالانکہ اثر ہوتا تھا، حالانکہ ان کے دلوں کو لگتی تھی بات، لیکن اس کی توجیحات دے دیتے تھے اپنی بس ہٹ کرنے کی وجہ سے. تو جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا، بہت سی قومیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دکھائے بھی معجزات، وہ نہیں مانی، انہوں نے انکار ہی کیا، اور پھر وہ اللہ کی غضب کا شکار. یہاں پہ یہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا ہے، اگلا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کسی مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، جو کچھ اس میں بڑھتا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ کم ہوتا ہے رحموں میں، اور جو کچھ زیادہ ہوتا ہے، اور ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک اندازہ، ایک مقدار مقرر. یہاں پہ بھی جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی علیم الخبیر ہونے کا ذکر، اور اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے ان کے لیے دلائل دیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یعلم وہ علم رکھتا ہے، یا آتا ہے وہ کے معنوں میں، ما تحملو جو اٹھاتی ہے، حامیم لام حمل اٹھانے کے معنوں میں ہے، تا جو ہے وہ مونس کے لیے آ رہی ہے، تم والی نہیں ہے. کیوں؟ کلو انسا مونس کا ذکر آ رہا ہے، جو بھی مونس ہم کہتے ہیں تو یہ بھی اسی سے ہی ہے. مادہ یعنی جو ہے فیمیل، جو بھی یعنی کوئی فیمیل جو ہے وہ اس نے جو بھی چیز اٹھائی ہوتی ہے، یا اس نے جو بھی یعنی اس کے آپ کہہ لیں کہ پیٹ میں جو کچھ ہے. علیکم السلام. وما اور جو تغید جو ہے غین یا اور دعاد اس کا روٹ ورڈ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جیسے پانی کا کم ہونا. اور آپ نے سورۃ ہود میں پڑھا تھا نا وغید الماء، وہ جہاں پہ ذکر تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان، اور اس کے بعد پھر ان کی کشتی جھوٹی پہاڑ پر جا کے رکتی، اور پھر پانی جو ہے وہ کم ہونے لگ جاتا. تو یہ کمی کے لیے آتا ہے، یعنی کسی چیز کو کم کرنا یا اس کا خود سے کم ہونا، لازم و ترتیب دونوں معنی میں آ جاتا ہے. اچھا یہ غیظ نہیں ہے، اس کو یہ ذہن میں رکھنا. وہ جو غیظ و غضب کہتے ہیں وہ زوئیں سے ہوتا ہے. یہ غیظ داد سے یا زواد جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کمی کے لیے آتا ہے. الارحام جو ہے وہ رحم کی جمع، یوٹرس جو ہے، ٹھیک ہے، کہ جو کمی کرتے ہیں رحم. وما اور جو تزداد زیادہ کرنے سے ہے، زے یہ اور داد جو بڑھاتے ہیں. تغیید میں بھی اور تزداد میں بھی، دونوں میں جو تے آ رہی ہے مونس کی تے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ اور ہر چیز عِندَهُ پاس اس کے، یعنی اس رب کے، بمقدار ساتھ ایک اندازے کی ہے. قاف دال اور را، قدرہ اندازہ، ایک مقرر یعنی ہوگا نہیں ہوگا، کب ہوگا، کتنا ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہر چیز کا ایک اندازہ ہوتی ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کا علیم الخبیر ہونا، کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا زیادہ اور کتنا محیط کلی ہے اللہ کا علم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کسی مادہ نے کیا اٹھایا ہوا ہے اپنے پہ. ٹھیک ہے. کیا اٹھایا ہوا سے مراد یہ ہے کہ وہ اس سے صرف اس کی جنس مراد نہیں ہے کہ لڑکا اور لڑکی ہے، اس کے علاوہ ساری ڈیٹیل اس کے اندر آ جاتی ہے. کیونکہ دیکھیں نا، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو آج اب ہم الٹرا ساؤنڈ سے بھی پتہ لگا لیتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بیٹی ہونے والی ہے یا بیٹا ہونے والا ہے، تو آرام سے ان کو اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اول تو یہ چیز بھی بعض دفعہ غلط ہو ہی جاتی ہے، اندازے ہی ہوتے ہیں ڈاکٹرز کے. لیکن اگر کوئی یہ بتا بھی دیتا ہے ڈاکٹر کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے،
اول تو یہ نہیں وہ بتا سکتا کہ اس کی شکل کیسی ہوگی، نین نقش کیسے ہوں گے، نہ وہ یہ بتا سکتا ہے کہ رنگ روپ کیسا ہوگا، نہ وہ یہ بتا سکتا ہے کہ آگے جا کے یہ کیا کرے گا، اس کا اخلاق کیسا ہوگا، اس کی نیچر کیسی ہوگی، پھر یہ ہدایت پر ہوگا، مومن ہوگا یا کافر ہوگا، اور عاجز ہوگا، متکبر ہوگا، ضدی ہٹ دھرم ہوگا یا مان لینے والا ہوگا. یہ تو ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہی ہے نا، اور تو کوئی اس چیز کا علم رکھ سکتا ہی نہیں ہے. اور یہ چیز مطلب اگر انسان اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرے نا تو وہ اس چیز سے بھی نکل آتا ہے کہ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ نہیں نہیں آج کل تو الٹرا ساؤنڈ سے سب کچھ پتا چل جاتا ہے، نہیں پتا چل سکتا. جو ڈیٹیلز اللہ کے علم کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم جو علم تام ہے، اس کو کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکتا، اس کے تو پاس بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا نا. تو یہ بات ہے. پھر نہ کسی کو یہ پتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، طویل العمر ہوگا، قلیل العمر ہوگا. پھر یہ جو ہے کہ وما تغید الارحام وما تزداد، کے رحم جو کمی کرتے ہیں یا جو بڑھاتے ہیں. کمی کیا کرتے ہیں، بڑھاتے کیا ہیں، یعنی دیکھیں اس سے مراد جو بھی رحم میں جو پریگننسی ہے اس کی مدت بھی مراد ہو سکتی ہے. اب یہ تو نہیں پتا کہ کوئی 7 منتھ میں پیدا ہو جائے گا، 9 منتھس پورے کمپلیٹ کرے گا، بعض دفعہ 9 سے بھی تھوڑا اوپر چلا جاتا ہے، پھر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہاں وہ حساب لگانے میں تھوڑے بہت کمی بیشی ہو سکتی ہے. یہ بھی نہیں پتا کہ واقعی پریگننسی صحیح ہوگی یا اس سے پہلے ہی کوئی ابورٹ وغیرہ ہو جائے گا. یہ بھی نہیں پتا کہ پھر اس سے مراد وہ سائز بھی ہو سکتا ہے نا حمل کا، کہ وزن کیا ہوگا، سائز کیا ہوگا. جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو پتا چلتا ہے کہ نارمل سائز ہے یا نارمل سے کم ہے یا کوئی بہت زیادہ اوور ویٹ ہے بچہ، اسی وقت پتا چلتا ہے. یہ ساری چیزیں تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے کہ مدت کم زیادہ ہو سکتی ہے، وزن سائز جو ہے وہ کم زیادہ ہو سکتا ہے، پہلے بچہ چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑھتا جاتا ہے. تو یہ سب بھی اللہ کو ہی پتا ہے. خود رحم جو ہے یعنی یوٹرس اٹ سیلف بھی اگر آپ اس کو دیکھیں، ویسے وہ سکڑا ہوا جو ہوتا ہے، شرنک ہوا ہوا جو ہوتا ہے، وہ تو اس کو دیکھ کے کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. یعنی عام اگر آپ ایک عورت کو دیکھیں تو اس کا جو ایک نارمل اگر پیٹ ہے تو اس کو دیکھ کے کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ اس میں اتنی اسٹریچ ہونے کی ابیلٹی ہے کہ ایک 6 7 8 پاؤنڈ کا بچہ اس کے اندر بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ وزن کا اس کے اندر آئے گا، اور وہ اتنی الاسٹیسٹی آتی جاتی آتی جاتی آتی جاتی. تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی علم میں اسی کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. اس سے بعض نے مراد یہ بھی لیا ہے کہ اس سے مراد حیض کی کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی رحم سے ریلیٹڈ ہوتی ہے کہ کس کے کم ہوں گے، کس کے زیادہ ہوں گے، کتنے دن میں کسی کا حیض کم ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ سب اللہ کو پتہ ہے. پھر بعض دفعہ کسی کا یوٹرس واپس اپنی اصل شکل میں آ جاتا ہے، بعض کا نہیں بھی آتا، تو سکڑے گا نہیں سکڑے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے. تو سب چیزیں جو ہیں یہ مفاتیح الغیب میں آ جاتی ہیں نا، غیب کی کنجیاں جن کا ذکر ملتا ہے کہ وہ اس میں کہ رحم مادر کا حال بھی آ جاتا ہے نا، کہ بارش کے بارے میں کہ کب ہوگی، اور انسان کی موت کے حوالے سے تو مفاتیح الغیب اس میں یہ حمل کے جو حال ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. اور حمل کے جو پہلے 120 دن ہوتے ہیں نا اس میں روحوں کے اس کی قسمت، عمر اور رزق جو ہے وہ لکھا جاتا ہے مطابق حدیث. تو اس لیے کہتے ہیں کہ شروع کے جو دن ہے ان میں بالخصوص زیادہ دعائیں کرنی چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا اندازہ مقرر ہے. یہ جو بتایا گیا نا کہ یوٹرس کے حوالے سے بات کی گئی کہ مطلب کوئی بھی معاملہ، یہ تو خیر جو وہ کلو شعین کی بات ہے، کوئی بھی چیز، ہر چیز، کسی کام کا ہونا نہ ہونا، ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا تو کب ہوگا، کیسے ہوگا، کتنا ہوگا، کب تک ہوگا، یہ ساری باتیں اللہ کے علم میں. انسان اپنے اندازے تو لگا سکتا ہے. ایون برتھ کا ٹائم بھی جو ہے وہ ڈاکٹرز نے ایک ایسٹیمیٹ ہی دیا تھا، اپروکسیمیٹ ہی ہوتا ہے، کوئی ایگزیکٹ اتنے بجے اتنے گھنٹے اتنے منٹ پہ ہوگا. بعض دفعہ وہ کہتے ہیں جی ڈلیوری ابھی فوراً ہو جائے گی تو وہ لمبی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کہتے ہیں ابھی ٹائم ہے تو جلدی ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ 5 10 دن پہلے، بعض دفعہ 5 10 دن اوپر، کبھی زیادہ دن پہلے. تو یہ سب اللہ کے پاس اندازے ہیں. کوئی اس کے بارے میں حتمی طور پہ تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتا نا. لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ تو اپنا تھوڑا بہت علم جو اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق اندازے ہی لگاتے ہیں. اللہ کا علم تو بہت وسیع ہے، اس تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اس کے پاس تو ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال. وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وہ بلند و برتر ہے، ہر حال میں بالا و برتر ہے. عالم الغیب، جاننے والا ہے غیب کا،
وہ शहादत शहादत हाजिर का यानी जो हाजिर होता है वो गवाही देता है तो शीनहादा अल कबीर बहुत बड़ा है अल मुताल बहुत बुलंद बरतर है जिसे हम अल्लाह ताला कहते हैं ना अलूफ से है आली शान आली उल मर्तबा आइन लाम वाव इसका तो अल्लाह सुब्हाना ताला तो आलिमुल गैब है वो जाहिर के भी जानने वाले हैं वो गैब को भी जानने वाले हैं बहुत बड़ी अल्लाह की जात है बहुत बुलंद मर्तबा बहुत आली और मर्तबा अल्लाह ताला की जात है जितनी किसी की हो ही नहीं सकती जितना किसी का इल्म हो ही नहीं सकता अब ये जो आलिमुल गैब भी बस शहादा है ना ये तो बहुत वसी मायनों में आ सकता है आप किसी भी लिहाज से उसको देखें क्योंकि जो ये पहले चीजें बयान की गई हैं जो ये मादा के जो रहम से मुतल्लिक उससे भी आप इस आयत को रिलेट कर सकते हैं अगली जो आयत आने वाली है आप उससे भी उसको रिलेट कर सकते हैं यानी हमारे लिए तो वो गैब की चीज है ना कि माँ के पेट के अंदर बच्चा किस तरह का है क्या उसकी हैयत है क्या शक्ल है कद काठ क्या होगा और बाकी चीजें भी और अल्लाह ताला के लिए वो गैब भी गैब नहीं है जो हमारे लिए गैब होता है अब कोई बंदा जो है वो कोई काम बिल्कुल साफ पर्दों में छुप के करेगा हमें नहीं पता चलेगा लेकिन अल्लाह ताला के इल्म में तो है किसी के दिल में क्या चल रहा है हमें नहीं पता चलेगा हम तो सिर्फ उतना ही जानेंगे जो वो ऊंचा बोल रहा होता है लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए वो भी गैब गैब नहीं है तो अल्लाह ताला के लिए तो यकसा अल्लाह ताला तो कोई इंसान छुप के करे आहिस्ता बोले ऊंचा बोले वो सब अल्लाह ताला को पता है फिर इसी तरह आप इसको माजी हाल मुस्तकबिल से भी रिलेट कर रहे हैं माजी में किसी ने क्या किया अब वो क्या कर रहा है और आगे क्या करेगा